تھوڑی نہیں ہے. عام بچے بھی والدین کو تنگ کرتے ہیں، لیکن جب کسی بچے کو وہ بخار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اور بھی تنگ کرتا ہے. وہ تو پھر کہتا ہے نا کہ بس آپ میرے پاس ہی بیٹھے رہیے اور آپ نے ہلنا نہیں ہے. ٹھیک اور اگر آپ نے کسی کی آواز کو بھی اٹینڈ کیا تو ٹھیک. بس آپ نے کوئی تو جب گڑبڑ بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ بیمار تو ہوتا ہی ہے، پر وہ تنگ زیادہ کرتا ہے. اور اگر ایک چھوٹا بچہ جو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار میں مبتلا ہے اور وہ بھی زیادہ تنگ کرنے لگتا ہے وداؤٹ اینی گڈ ریزن، تو جو ٹین ایجر یا اڈلٹ ہوتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے یا کوئی بزرگ بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اور بھی اور تنگ بھی کرنے زیادہ کی. تنگ کرتا ہے. یعنی جو بیمار ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ تنگ نہ کرے، بیمار تنگ کرتا ہے. اچھا، عام بندہ جو ہے وہ والدین کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے. جو بیمار ہوتا ہے تو وہ کوئی اس سے نیک نہیں ہو جاتا، بیمار ہونے سے کوئی بد نہیں ہو جاتا، بیمار ہونے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا، لیکن دوسروں کی زندگی پہ خرابی پیدا کرنا اثرات. لازم ہو جاتا ہے. اور والدین کو گلٹ میں انڈیوس کرنا کہ جیسے بیماری کی وجہ ان کی ہے، یا بیماری والدین نے کچھ ایسا کیا جس سے کہ بیماری ہوئی. اور یہ ہر بیماری میں دوسرا بندہ جو سامنے ہوتا ہے اس کے اوپر بلیم ہوتا ہے. ڈائبٹیز ہو جائے تو خاوند بیوی کو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے ڈائبٹیز ہو گئی ہے، یا دل کی بیماری ہو گئی ہے. سم ہاؤ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم بیمار کیوں ہیں. اس کے بعد جو بندہ سامنے نظر آتا ہے تو ہم اس پہ مدعا ڈالنا چاہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم بیمار ہوئے ہیں، اور اصل وجہ غور کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. چلیں ابھی پوچھ لیتے ہیں، آپ کیوں بیمار ہوئے؟ ایڈکشن میں کیا وجہ تھی؟ سٹریس کی وجہ تھی. سٹریس کس کی وجہ سے تھی؟ نہیں، سٹریس کس کی وجہ سے تھی؟ کون بندہ تھا جس کی وجہ سے آپ کو سٹریس تھی؟ خود کی وجہ سے. اب ذرا سنتے جائیے گا جو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ بیمار کیوں ہوئے؟ ہاں، بیماری ہے نا. اچھا، سٹریس کس کی وجہ سے تھی؟ فیملی ممبرز کبھی اسٹریس دیتے تھے اور وہ میں اپنے اوپر گلٹ میں لے آتا تھا اپنے اوپر، اور اس وجہ سے زیادہ سوچتا. فیملی ممبرز کی وجہ سے سٹریس تھی. آپ بتائیں گے کہ آپ کیوں بیمار ہوئے؟ اپنے آپ کی جو کریٹڈ جو پرابلمس تھیں ان کو ٹیکل نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ میں اب ریکوری میں اچھا، ہوں. جب گھر پہ تھے تو کیا کہتے تھے کہ میں کس کی وجہ سے بیمار ہوں؟ کس کی وجہ سے؟ فیملی ممبرز پہ مدعا ڈالتے ہیں. آپ کس پہ مدعا ڈالتے ہیں؟ میں کو مدعا ڈالیں کسی پہ. مدعا تو کسی کو نہیں ڈالوں گا سر، جو بھی ہے ایٹ دی اینڈ کچھ اسٹریس پرابلمس تھیں. نہیں، مدعا کسی بندے پہ ڈالیں. بندہ میں اپنے اوپر ڈال لیتا ہوں، پھر میں بھی بندہ ہی ہوں. نہیں، اپنے علاوہ کسی بندے پہ. کسی اور کے اوپر میں سر فیملی ایشوز تھے تھوڑے بہت. سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جب کوئی بھی گھر میں بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کا دل کرتا ہے کہ ملزم کون ہے، ملزم کون ہے، ملزم مجرم کون ہے. تو جب بندہ نشے کی بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اب تنگ نہیں کرے گا، وہ بیماری کی وجہ سے زیادہ تنگ کرے گا. سو جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ازیوم کرنا کہ وہ بھلا مانس ہوگا، یہ نہیں ٹھیک. یعنی بیمار بھلا مانس کوئی نہیں ہوتا. یہ تو ہے. ٹھیک. جب بیمار بھلا مانس نہیں ہوتا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، میرے خیال ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے کچھ کہنے کا. بیمار بھلا مانس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی بھی بیمار، کوئی دل کا مریض، کوئی ڈائبٹیز کا مریض، کوئی ملیریا کا مریض، کوئی بیمار بھلا مانس ہوتا ہے کہ نہیں؟ باقی سب بھی بتا سکتے ہیں. کیونکہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے. کسی نہ کسی پہ مدعا ڈالنا ہے نا، کسی نہ کسی پہ مدعا ڈالنا ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ تنگ نہیں کرے گا. تنگ تو وہ زیادہ کرے گا، دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ تنگ کرے گا. اور
اس بنیاد پر تنگ کرے گا کہ ہم تنگ ہونے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں. کل میں امریکہ سے ایک فیملی کے ساتھ یعنی ایک ماں باپ کے ساتھ بات کر رہا تھا جن کے 3 بیٹے ہیں. بڑی دلچسپ کہانی ہے اگر آپ میں سے کوئی توجہ سے سنے کہ 3 بیٹے، ایک بڑا، ایک منجلا، ایک چھوٹا. جو درمیان والا ہے، مڈل والا، وہ چرس کی ایڈکشن میں ہے اور اس کا قد 5 فٹ 6 انچ ہے اور اس کا چہرہ اس کو خوبصورت نہیں لگتا اور اس کو سر پہ بال نہیں ہے. اس کو اس چیز کا بڑا غم ہے اور وہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری کراؤ. پہلے تم نے میرے پہ بہت ظلم کیا بچپن میں. اگر مجھے لمبے قد کے لیے ہارمونل ٹیکے لگوا دیتے، پیسے نہ بچاتے، تو میرا قد بھی 5 فٹ 10 انچ یا 6 فٹ کے قریب ہوتا. اس بچے کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے جو کہ اس کے گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں. اس بچے کو او سی ڈی ہے، وہ 3 گھنٹے باتھ روم میں نہاتا رہتا ہے اور اس کے گھر والے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ او سی ڈی ہے. وہ کوئی کام نہیں کرتا، کوئی پڑھائی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ جی مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کمرے میں کھانا چاہیے اور مجھے کمرے میں کھانا مہیا کیا جائے اور مجھے تنگ نہ کیا جائے. وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں بننا چاہتا، وہ قد لمبا کرنا چاہتا ہے، وہ چہرے کے حسن میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور ماں باپ کو کہتا رہتا ہے کہ پیسے جمع کرو تاکہ میرے چہرے کی پلاسٹک سرجری ہو جائے. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے واقعی بہت ظلم کیا تھا بچپن میں اس کو ہارمونز کے ٹیکے نہ لگوا کے، جس سے کہ قد بڑھتا ہے. کیونکہ ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ ہارمون کے ٹیکے جس سے قد بڑھتا ہے اس سے اور بہت سارے بیماریاں جنم لیتی ہیں. اور قد 5 فٹ 6 انچ ہے اور جو کہ بہت کوئی چھوٹا بھی قد نہیں ہے، لیکن اس کو بس وہم ہے قد کے حوالے سے، بہت وہم ہے، قد کے حوالے سے بے پناہ وہم ہے. وہ مجھے جو کہانی سنا رہے تھے 45 منٹ انہوں نے جو کہانی سنائی اس میں بہت چھوٹی موٹی ڈیٹیلز بھی تھیں کہ وہ کمرے میں تھا، میں کمرے میں گئی تو وہ منہ اندے کر کے لیٹا ہوا تھا تو میں نے آواز دی تو اس نے کہا کہ دفع ہو جاؤ کمرے سے، یا اس طرح کی بہت ساری ڈیٹیلز بھی تھیں. ان کو اس بات کا بالکل کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں تھی کہ وہ ان کو برا بھلا کہتا ہے، ماں باپ کو دفع ہو جاؤ کہتا ہے اور ماں باپ کو بلیم کرتا ہے اور وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو سکتا ہے یا او سی ڈی ہو سکتی ہے، یا وہ یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس کو ایڈکشن ہو سکتی ہے. چرس تو امریکہ میں سب بچے پیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایڈکشن نہیں ہوتی. امریکہ میں سب بچے چرس پیتے ہیں، اس کا مطلب ہے ایڈکشن نہیں ہوتی. اور بچہ بہت سینسٹیو ہے ڈاکٹر صاحب، بہت ہمدرد بچہ ہے، بہت بچہ ہمدرد. آپ نے بھی بات 2-3 دن پہلے جب ان کے گھر میں کوئی کرائسس تھا تو میرے خیال میں یو کین شیئر اٹ ود می کہ وہ انہوں نے کس قدر اپنے اوپر ہی بلیم رکھا ہوا تھا. نہیں، وہ تو اس کا بڑا بھائی بھی استعمال کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ بڑا بھائی استعمال کرتا ہے اس کو موافق ہوگی، چھوٹا بھائی استعمال کرتا ہے تو اگر اس کو موافق نہیں ہے اور اس کو سائیکیٹرک النیسز بھی ہیں، تو اگر آپ خوش ہیں اپنی زندگی سے تو لیٹس اسٹاپ دس کاؤنسلنگ سیشن رائٹ ہیئر. میں نے کہا اس کو بند کر دیتے ہیں کسی کے ذریعے، کیونکہ اب میں زیادہ کاؤنسلنگ نہیں کرتا سوائے اس سیشن تک میں زیادہ تر محدود رہنا چاہتا ہوں، اور کاؤنسلنگ سیشن جو اوورسیز یا اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اب نہیں کرتا. تو کسی کے کہنے پہ میں کر رہا تھا. میں کہا لیٹس اسٹاپ اٹ. کہتے نہیں آپ ہمیں بتائیں. میں نے کہا سب سے پہلے آپ 4 باتیں مان لیں. پہلی بات آپ یہ مان لیں کہ اس کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اور بائی پولر ڈس آرڈر کا کوئی لیبارٹری ٹیسٹ نہیں ہوتا، یہ ڈاکٹر کا اندازہ ہے. نمبر 2 اس کو او سی ڈی ہے جس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ 3 گھنٹے باتھ روم میں گھسا رہتا ہے، نلکا چلتا رہتا ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں کہتا رہتا ہے کہ یہ ناپاک ہو گئی ہے، اس کو باہر پھینک دے، اس کو ویکیوم کلین کریں، اس کو ایسا کریں ویسا کریں. پہلے تو یہ مان لیں. تیسرا یہ مان لیں کہ
یہ ڈرگ یوز کرتا ہے، چرس کا استعمال کرتا ہے جو اسے موافق نہیں ہے اور اس کو سائیکوسس ہوتا ہے چرس سے، اور چوتھا یہ مان لیں کہ یہ بچہ بہت بگڑا ہوا بچہ ہے، بہت بگڑا ہوا بچہ ہے. میں کہا یہ 4 باتیں مانتے ہیں تو بات آگے چلے گی. کہتے چلے فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہے. میں کہا نہیں، فرض نہ کریں، قرض کریں فٹافٹ صحیح، نہیں تو پھر آپ وہاں خوش ہم وہاں خوش، تو یہ بات کو ختم کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا تو ہے. میں کہا پھر جو بگڑا ہوا ہے اس کے ساتھ میرٹ پہ ڈیل کر لیں، میرٹ پہ ڈیل کر لیں، اور جو بیماری ہے اس کا علاج کرا لیں، جو بگاڑ ہے وہ اس کی باتیں نہ مانیں. اور یہ جو آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ اس کی سرجری ہم کرائیں گے، اور ایک اس کی فرمائش ہے جو پوری نہیں ہو سکتی. اس کی فرمائش ہے کہ جن سائیکیٹرسٹ نے اسے پہلے اسکول میں دیکھا تھا اور اس کے ریکارڈ میں لکھ دیا تھا کہ اس کو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں، وہ ریکارڈ جو ہے صاف کرائیں، کیونکہ اگر وہ ریکارڈ صاف نہیں ہوگا تو پھر آگے مجھے زندگی میں مشکلات ہوں گی. اور والدین کہتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کر لیا کہ وہ کمپیوٹر ریکارڈ جو ہے وہ صاف کر لیا جائے گا. آپ میں سے کوئی سوچتا ہے کہ وہ کمپیوٹر ریکارڈ صاف ہو جائے گا؟ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس ریکارڈ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی. آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. تو پہلے کر لینا سی نا، پج کے 1 منٹ لانا، بس دیر نہیں کرنا. امریکہ میں جو ریکارڈ ہوتا ہے یا کہیں بھی ریکارڈ ہوتا ہے اس سے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. ریکارڈ بونافائیڈ ہاتھوں میں جب ہوتا ہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جب بندہ جرم کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس سے کہ تھرڈ پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہاں اس قسم کے ریکارڈ سے نقصان پہنچتا ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس ریکارڈ ہو تو اس سے کیا نقصان پہنچنا ہے؟ پیشنٹ تو ہے ہی ہے، جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی ڈینائل کا شکار ہوتے ہیں. جب تک وہ ایکسیپٹنس کی سٹیج میں نہیں جائیں گے تو شاید ادراک نہیں ہو سکے گا کہ غلطی کہاں ہے. ایگزیکٹلی کہ جب آپ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں، اور خاتون بات کرتے ہوئے 4 دفعہ رو پڑی اپنے حالات پہ، وہ ماں کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے ماں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ماں کبھی بہت آگے بڑھ کے محبت سے کہتی ہے بیٹا میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، تو کہتے ہیں آپ مجھے شوٹ کر دیں. آپ اس بات کا اندازہ کیا آپ نے کہ ماں آگے بڑھ کے کہتی ہے کہ بیٹا میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں، ٹیل می واٹ کین آئی ڈو فار یو، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے شوٹ کر دیں. آپ میں سے کبھی کسی نے ایسے فکرے سنے ہیں اور ایسے فکروں کا جواب دیا ہے تو بتائیے. جی یاد جب شروع میں بہت زیادہ تھا نا، تو ایک دن اس کو بڑی اس کی نشے کی ہو رہی تھی طلب، تو اب مجھے یعنی شور تو نہیں کرتا تھا، نہ میں صرف ایسی بات کرتی تھی، یہ تڑپ رہا تھا. تو مجھے اس کی بہن نے بتایا کہ اس کو نا چس کی مطلب ہو رہی ہے طلب. تو کیا کرا اندر باہر وہ بڑا بہت بے چین ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کیا بات ہے شریعہ؟ کچھ نہیں آپ چلی جائیں غصے سے نا، چلی جائیں. میں نے کہا نہیں ہوا کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں. میں نے کہا دیکھو بیٹا تم اس طرح تکلیف میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہو رہی ہے. نہیں آپ دعا کریں میں مر جاؤں، آپ دعا کریں مجھے موت آ جائے. یہ اس کے الفاظ تھے. اچھا، یہ ایسا ماں باپ کرتے بھی ہیں. ماں نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں اکثر دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یا تو اینو چک لے تے یا مینو چک لے. یہ بھی مائیں پھر کہتی ہیں، لیکن یہ کوئی باتیں انرجی ویسٹ کرنے والی ہیں. کل بھی آپ نے کہا تھا نا کہ میں ہن پھر نہیں وسنا. الحمدللہ نہیں وسنا. دیکھیں یہ تو کوئی الحمدللہ والی بات نہیں ہے نا. میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب سوچ ہے. دیکھیں ہم لوگ ایک ٹھوس سوچ کے حامل ہیں اور آپ لوگوں کو ایک ٹھوس سوچ دینا چاہتے ہیں. کبھی لارے لپے میں نہیں رکھا. آپ کو ہمیشہ سچ بتایا ہے کہ یہ بیماری
ایک سخت بیماری ہے، یہ کینسر کے مقابلے کی بیماری ہے، اس کے لیے جدوجہد بھی آپ کو اسی مقابلے کی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں خالی ول پاور کچھ نہیں کرتی، ول پاور اکثر فیل ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے چاروں شانے چت ہو جاتا ہے۔ ول پاور کے ٹریپ میں سے نکل آئے، باقی جو سٹیپس ہیں ان پہ غور کریں، اور جو ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ لیں۔ اور ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ گوگل پہ ملے گی، آپ کو یوٹیوب پہ ملے گی، اور آپ کو ماہرین کی باتوں میں ملے گی، اور ایویڈنس بیسڈ ٹریٹمنٹ جو کہتی ہے اس کے مطابق چلے۔ میڈیسن کے بارے میں، کاؤنسلنگ کے بارے میں، فالو اپ کے بارے میں جو ایویڈنس کہتی ہے وہ چلیں۔ سب سے پہلی بات، کل بھی میں ان پیرنٹس کو کہا، میں کہا دیکھیں مجھے اپنے پیچھے نہ لگائیں، آپ میرے پیچھے لگیں۔ میں کہا مجھے اپنے پیچھے نہ لگائیں، آپ میرے پیچھے لگیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ بچے کے پیچھے نہ لگیں، اس کو اپنے پیچھے لگائیں۔ اور یہ کام کرنے کے لیے آپ کو یہ ہنر سیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اپنے بچے کو کیسے پیچھے لگاتے ہیں۔ اگر آپ اس سے پوچھ کے چلتے ہیں، اس کی رہنمائی لے کے چلتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا پلاسٹک سرجری کراؤ، میرا چہرہ حسین ہو جائے، تو جو لوگ بھی پلاسٹک سرجریاں کراتے ہیں جن کا چہرہ حسین ہو جاتا ہے پر ان کو پھر بھی حسین نہیں لگتا، پلاسٹک سرجن سے پوچھیں، ان کو بہت ناراضی کا سامنا ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے جب لوگ اپنا ناک ٹھیک کراتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں۔ اٹ از نیور گڈ انف۔ ہاں، ایک بہت بڑا سنگر تھا جس نے بہت ساری پلاسٹک سرجریاں کرائی تھی، مائیکل جیکسن۔ انہوں نے بہت ساری پلاسٹک سرجریاں کرائی تھی، اخیر میں وہ ڈرگ کے اوور ڈوز سے مر گیا تھا، ڈرگ کے اوور ڈوز سے مر گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے ملازم، اس کے پاس ہر چیز کا بندوبست تھا، ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے تاکہ مرے نہ، ڈرگز بھی کرے اور مرے نہ۔ ڈاکٹروں کی مدد سے نشہ کرتا تھا، ڈاکٹرز ڈوز کا تعین کرتے تھے۔ میں لاہور میں بھی ایک بندے کو جانتا ہوں جو اب دنیا میں نہیں ہے، وہ ایک ٹرکاں والا کر کے نام تھا، اور اس نے گھر پہ ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے جو اس کو ٹیکا شیکا لگاتے تھے۔ اخیر دن میں ایک دن وہ اوور ڈوز سے ہی مرا تھا۔ یہ خطرناک بیماری ہے، میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ۔ جب آپ کو اس جدوجہد میں پڑے ہوئے پہلا دن ہوتا ہے، پہلا مہینہ ہوتا ہے، پہلا سال ہوتا ہے، جب آپ کا 5واں سال ہوتا ہے تو جدوجہد جاری رکھنی پڑے گی۔ یہ بیماری پرائمری کرونک پروگریسو ہے، یہ ڈائبٹیز کی طرح ہے، یہ ہارٹ ڈیزیز کی طرح ہے، لیکن ایک ایڈوانٹیج ہے کہ اگر اس بیماری کا علاج مستقل بنیادوں پر کریں گے تو اس بیماری سے بندہ نہیں مرے گا۔ ڈائبٹیز کا جتنا مرضی اچھا علاج کریں، ڈائبٹیز سے مرے گا۔ دل کا مریض جتنا مرضی اچھا علاج کریں، جتنے مرضی سٹینٹ ڈالیں، وہ دل کے مرض سے مرے گا۔ لیکن نشے کا مریض اگر اچھے علاج میں سے گزرے تو نشے کے مرض سے نہیں مرے گا، کسی اور مرض سے مرے گا، پہلے سے بہتر انسان بنے گا، ہر روز ایک اچھا انسان اس میں سے ایوالو کر رہا ہوگا۔ نہ صرف اس میں سے ایک اچھا انسان ایوالو کر رہا ہوگا، اس کے ماں باپ ایک بہترین ماں باپ بن رہے ہوں گے۔ یہ ثمرات ہیں جو کہ نشے کی علاج کی جو کاؤنسلنگ ہے اس کے ثمرات ہیں۔ کہ اسٹریٹ بات، میں ہر روز آتا ہوں یہاں بات کرنے نیچے، تو میں یہ سوچ کے آتا ہوں کہ پہلے سے اور زیادہ اسٹریٹ بات کروں گا، پہلے سے اور زیادہ سیدھی کھری بات کروں گا، کیونکہ اس کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے، تو ہر روز نئی ہمت لے کے آتا ہوں۔ جی یہ جہاں سے یہ شروع ہوتے ہیں، سگریٹ سے یہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ جب ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ یہ سگریٹ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی، تو وہیں سے پھر آگے چلتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کو نہیں ڈسکنٹینیو کس طرح جو ہے ریلیٹیوز کریں۔ سگریٹ کو فوکس نہ کریں، علاج کو فوکس کریں، میجر چیز کو فوکس کریں کہ اگر والدین اور پیشنٹ خود کاؤنسلنگ میں رہے گا تو کچھ طرح لیپس بھی ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے وہ سگریٹ بھی پیے۔ اب جس بچے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ جو نظریہ ہے جس پہ ہم پہلے بات کر کے میں واپس آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، نظریہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے اب نہیں بسنا، الحمدللہ۔ اچھا، مجھے اس کی وجہ بتا دیں۔
دیکھیں میری بات سنیں, وہ بیمار ہے یا نہیں ہے؟ ایک انسان کو 7-6 مہینے سے برابر ایک بات سیشن لے رہا ہے, سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے, تو کیا ہے اس کو کہ اس کو یہی سمجھ نہیں آیا, پھر دوبارہ سے وہ پھر زیرو پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور آگے سے کہتے نہیں, ہیں پہلی بات مجھے صرف یہ بتا دیں کہ بیمار ہے کہ نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی فیلڈ اور آپ کے اکارڈنگ تو بیمار ہوگا. آپ کے بقول بیمار نہیں ہے؟ ہمارے بقول بیمار نہیں ہے. اچھا تو کوئی اتنی بیمار ایسے پھر نہیں تو ہوتا کہ وہ اپنی میں ہوں اور میں جاؤں کہ بیمار ہونا چاہتا ہوں, میں جا کے چیز خریدوں اپنے کو ٹیکا لگا دوں, میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں بیمار نہیں ہو سکتا, پیسے ہیں تو میں جا کے ٹیکا لے کے بیمار ہوں. میں اس کو بیماری نہیں مانتا. آپ مانتے ہیں ٹھیک ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کے بعد سارا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور آپ اس کو ایک دیتے ہیں. ماں بیٹے کا رشتہ الگ ہے, ماں بیٹے کو نہیں چھوڑ سکتی, بیٹا ماں کو نہیں چھوڑ سکتا. زندگی ہے, بیوی کا حق ہے کہ وہ چھوڑ سکتی ہے اپنے شوہر کو, اور شوہر کا بھی حق ہے وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے. یہ ٹائم ہے, ہمیں بالکل اعتراض نہیں ہے. زندگی میں ایک موقع دیتی ہے, زندگی ہمیشہ ایک موقع دیتی ہے. میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ موقع دیتی ہے. ایک دفعہ موقع دیا, 8-9 میری زندگی ہے, سسٹر میری کا 5 سال بعد مر جائے گا, 10 سال بعد مر جائے گا. کیا لوگوں نے تو یہی کہنا نا, اچھا کرتا تھا شوہر, پہلے کو نہیں چھوڑا, ابھی بھی چھوڑ دیں گے لوگ, ہے کہ طلاق لوگوں کا منہ نہیں بند کر سکتے. چلیں مجھے ایک اور سوال کا جواب دے دیں کہ آپ نے یہ ارادہ نہ بسنے کا کتنی دفعہ پہلے کیا تھا اور آج اس کا نمبر کیا ہے؟ ایک منٹ. انگنت. انہوں نے کہا کہ میں نے انگنت دفعہ, اور ہم نے کبھی کسی دفعہ منع نہیں کیا تھا. ہاں جی بالکل. نہ آپ نے ہم سے پوچھا تھا, لیکن اب آپ خود ہی بتا رہی ہیں کہ میں نے انگنت دفعہ میں نے یہ پختہ عزم کیا کہ میں نے اب اس بندے کے ساتھ نہیں بسنا چونکہ یہ نشئی ہے. انگنت دفعہ میں نے نہیں آپ کو منع کیا کبھی, نہ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, لیکن آج آپ نے میرے سامنے ذکر کر دیا ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ وقتی غصہ ہے آپ کا, اور یہ ویسٹیج آف انرجی ہے. یہ ویسٹیج آف انرجی ہے. اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ نے نہ بسنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں آپ کو کبھی منع نہ کرتا. صرف اس کا ڈرگ نہیں ہے, ڈرگ تو ایک بہت بڑا ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میرا نہیں خیال یہاں ڈسکس کروں گی, لیکن میں تو یہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ بیویاں ایسی بات کرتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے پیشنٹ سے وہ بات کرو جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے, جس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا وہ بات مت کرو. اور یہ بات والدین بھی کرتے ہیں کہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے, یہ والدین بھی کرتے ہیں کہ تمہیں ہم جائیداد میں سے حصہ نہیں دیں گے یا کچھ ایسی بات ہے. پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں, اپنے الفاظ واپس چبانے پڑتے ہیں, اب آپ کا پہلا خیال یہ ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے. اچھا, دوسری طرف WHO کہتی ہے کہ یہ بیماری ہے. نہیں, ہر بندے کا تو اپنا مائنڈ ہے, لیکن مجھے بتائیے کہ چوک میں لال بتی پہ رکنا چاہیے کہ چلنا چاہیے؟ مجھے بتائیے نا, لال بتی پہ رکنا چاہیے کہ چلنا چاہیے؟ میرا اپنا مائنڈ ہے. تو اگر میرا اپنا مائنڈ ہے, میں لال بتی پہ موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ اٹھا کے نکل جانا چاہتا ہوں اور کامیابی سے نکل کے دکھا دیتا ہوں, تو پھر ٹھیک ہے نا؟ غلط ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں چیزوں کی اتھارٹیز ہوتی ہیں. آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان کی گورنمنٹ کی اتھارٹی کو مانیں گے, ٹھیک. اگر آپ دبئی چلے جائیں گے تو آپ رائٹ ہینڈ ڈرائیو کریں گے, پاکستان آئیں گے تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کریں گے. دنیا میں کرونا کی بیماری ہے, WHO نے جو حکم فرمایا ہے ہر ملک مان رہا ہے. ہم اختلاف کر سکتے ہیں پر ماننا پڑے گا. نہیں, کوئی چلان نہیں ہوا, میں نکل گیا. مجھے بتائیں کتنے ریڈ لائٹ والے جن کا چلان ہوتا ہے؟ مجھے پریکٹس ہو گئی, میرے اور طریقے ہیں کہ میں لیفٹ پہ ہو کے آگے سے مڑ کے پھر نکل جاؤں گا, کیونکہ میرا ذہن جو ہے وہ سیدھے رستے پہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسی طرح سے سمیر کا ذہن نہیں تیار ہے, تو پھر سیدھے رستے پہ لانا چاہیے نا. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, ابھی ایک شکوہ کر لیتے ہیں, وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا نا, تو فیملی نے کس کے پیچھے چلی تھی؟ فیملی نہیں,
نہیں 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 نہیں, ذرا کھڑے ہو کے بات کیجئے, کھڑے ہو کے بات کیجئے, کھڑے ہو کے بات کیجئے, تھوڑی سی بہن کھڑے ہو کے بات کیجئے. جب وہ یہاں سے علاج کے کچھ دنوں کے بعد ہی بھاگ گیا تھا 22 days I think. تو ساری فیملی نے ہماری بات سنی تھی کہ اس کی بات سنی تھی؟ اس کی جی, جو میرا بیٹا وہ ابھی آپ اسی یقین کی کریں میں بات یہاں سنی پر تھی آئی نا؟ ہوں, آنٹی نے مجھ سے کہا تم کہاں ہو, میں نے کہا میں ڈاکٹر صداقت کے سیشن میں آئی ہوں. وہاں پر کچھ کہہ مت دینا, میرا بیٹا تمہاری وجہ سے آلریڈی بہت پریشان ہے کہ وہ کل تم سے ملنا ہے اور تم نہیں ملی. دیکھا نا, میرا بیٹا تمہاری وجہ سے, تمہاری وجہ سے آلریڈی بہت پریشان ہے. میں نے کہا تو اس کو سگریٹ دے دینا, اس کی پریشانی کا حل سگریٹ ہے تو پلیز دے دیں اس کو. آپ پتہ نہیں تم کیسی باتیں کر لیتی ہو. میں نے کہا اچھا جی, پھر آپ اس کو اب ہیروئن آپ دے کو دیں. سمجھ میں آ گئی نا کہ جب آپ پیشنٹ کے پیچھے چلتے ہیں, ہم ہمیشہ آپ کو کہتے ہیں دیکھو یہ سارے میرے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بہت پیارے ہیں, اور یہ اس بات پہ مجھ سے عزت بھی کرتے ہیں, پیار بھی کرتے ہیں کہ میں بات سچ کرتا ہوں. میں اچھی طرح جانتا ہوں ان سے, میں علیحدہ بھی ملتا ہوں, گروپ میں بھی ملتا ہوں. ان کو میری بات بری بھی لگتی ہے, ان کو میری بات اچھی بھی لگتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بات میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے مریض کی بات اس وقت تک بالکل نہ مانیں جب تک کہ وہ نشہ کرتا ہے یا اس کے اندر نشے کی کریونگ ہے. یعنی یا تو نشہ کرتا ہے ایکٹیولی یا پھر نشے کی کریونگ ہے, کیونکہ جس بندے کے جو نشہ کرتا ہے اور اس کے اندر نشے کی کریونگ ہوتی ہے, وہ اوپر سے جو بھی کہے اندر سے اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے نشہ کرنا ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں, ایک بہت بڑا افسر بحرین سے میرے پاس مشورے کے لیے آیا, پہلے بھی آتا ہے, آؤٹ ڈور میں اس کے ساتھ کچھ کام چل رہا تھا زینکس کے استعمال کی وجہ سے, اور کچھ میڈیسن تھی جو وہ لیتا تھا, اور میڈیسن لیتے لیتے اس نے زینکس چھوڑ دی اور کاؤنسلنگ بھی چھوڑ دی. اس نے سمجھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں, لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ زینکس پہ چلا گیا, اور اس کے بعد وہ بحرین سے پاکستان آیا مشورہ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ. اور آپ غور کیجئے گا کہ وہ میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے سوچا ہے کہ اب میں انڈور میں ہی آ جاؤں. میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں سوچا ہے, آپ کو تو انڈور کی ضرورت نہیں ہے, آپ اسکائپ پہ کاؤنسلنگ لے لیے, پاکستان آ کے کاؤنسلنگ لے لیجئے, آپ کو ہوم ڈی ٹاکس کر دیتے ہیں, آپ بیوی بچوں سمیت رہتے ہیں وہاں تو ہوم ڈی ٹاکس کر دیتے ہیں. کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے تو انڈور میں ہی آنا ہے. میں نے کہا تن پاک ساڈے, اور ہی از این آفیسر ان اے گلوبل کمپنی, دنیا کی بڑی کمپنی میں وہ بہت بڑے آفیسر ہیں, اور 6 فٹ 2 انچ قد ہے ان کا, اور بڑے لائق فائق ہیں. تو کہتے ہیں میں تو انڈور آنا ہے. میں نے کہا اچھا پھر آ جائیں انڈور. کہتے ہیں انڈور میں نے ویسے رمضان میں آنا ہے. میں نے کہا تو رمضان میں آنا ہے انڈور؟ کہتے ہیں ہاں جی. تو کہتا ہے کہ وہ ابھی تو میں آ نہیں سکتا نا, میں صرف ایک دن آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں, کیونکہ ابھی ٹریول ایڈوائزری ہے کمپنی کی طرف سے کہ آپ نے بحرین سے باہر نہیں جانا. میں کہا تو آپ تو بحرین سے باہر بیٹھے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ میں چوری چھپے آیا ہوں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بحرین میں ہی ہوں, اور میں پاکستان میں آیا ہوں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے, اور میں اپنے گھر سے بھی بیٹھ کے کام کروں تو وہ بھی چلتا ہے. تو میں نے کہا ان دیٹ کیس پھر آپ آ جائیں نا یہاں بیٹھ کے کام وام کرتے رہیے گا. انہوں نے کہا کہ میں وہ رمضان میں آؤں گا. میں نے کہا اچھا پھر اب آپ مجھے بتائیے کہ بھلا وہ کیا چاہ رہے تھے. سر وہ سر رمضان میں نشہ ویسے بھی نہیں کر سکتے. وہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان کی مرضی کے مطابق ان کو ٹریٹ کریں. میں ان کو اپنی مرضی کے مطابق ٹریٹ نہ کروں, ان کی مرضی کے مطابق ٹریٹ کروں, اور میں ان کو زینکس کی گولیاں لکھ کر دوں, پرسکرائب کروں ٹل رمضان, یعنی 2 مہینے کا کوٹا میں لکھ کے دوں رمضان تک. لیکن سر ادھر بھی آپ نے, میں بات کرتی, یہ سمیر کا مجھے اب یاد آ گیا ہے کہ ہی رین اوے فرام, ہی جمپ فرام دیر. تو ظاہر ہے جب بھی جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ہم ان میں انٹرسٹ لیتے ہیں اور ڈسکس بھی ہوتا ہے. تو ٹو مائی سرپرائز اس کا ایک مطالبہ تھا صرف
ठीक है, that he doesn't want himself to be indoor and he would do anything and whatever you want he would show it to you, compliance ये वो फलान ढिमकान। आपने उस वक्त एग्री कर लिया इस बात? नहीं, मैंने एग्री नहीं किया, हमारा ये ख्याल है मैं रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। मतलब है, मैंने कहा कि ये मेरा मंशा नहीं है, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आप कहीं ये ना कहें कि मैं आपको किसी भी किस्म की हेल्प देने से इनकार कर रहा हूँ, तो मैं इससे एग्री नहीं करता जो कुछ आप कर रहे हैं। पहले मैं ये बता लूँ कि वो साहब मुझे कहने लगे, मैंने कहा कि देखिए फिर इन दैट केस आपको मैं जो मेडिसिन पहले लिख के देता था वो मेडिसिन आप खाइए और आपको ज़ैनिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे वहाँ से कॉल कीजिएगा, मैं कोई लोकल ओवर दी काउंटर मेडिसिन दे दूँगा आपको। मैंने कहा अगर कोई आपको तकलीफ़ होगी तो कोई ब्रूफिन शरूफिन मैं लोकल ओवर दी काउंटर, क्योंकि मैं वहाँ प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता उस तरह, तो मैं लोकल ओवर दी काउंटर मेडिसिन आपको दे दूँगा। कहते नहीं, मुझे आप यहाँ से ये प्रिस्क्रिप्शन कर दें, ताड़ा की जाता है। मैंने कहा देखें मेरी बात सुने, प्रिस्क्रिप्शन करने से मैं पार्ट ऑफ द क्राइम बन जाऊँगा, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बन जाऊँगा। ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਨਿਕਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਬਗੈਰ प्रिस्क्रिप्शन तो। मैं क्या वो ਤੁਹਾਡੀ अपनी मर्ज़ी है कि अगर आप मेडिकल स्टोर वाले से जाके और प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन लेना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं लिख के दूंगा तो आप हर रोज़ खाते हुए दिल में सुकून महसूस करेंगे कि मैंने इंडोर्समेंट दी है। और फिर मैंने उनको समझाया और वो फिर मान गए और मैंने उनको प्रॉपर मेडिसिन जो कि एडिक्शन वाली नहीं होती लिख के दी। और मैंने कहा कि अगर वहाँ जाके आपको कोई तकलीफ़ होगी तो आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, तो मैं उतनी देर में देख लेता हूँ कि वहाँ ओवर दी काउंटर कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि मिलती है और कुछ ना कुछ मैं आपको मदद कर दूँगा। अगर आप होम डिटॉक्स में जाना चाहते हैं तो मैंने कहा कि उसका भी हम बंदोबस्त कर देंगे कि आप अपनी वाइफ से बात करा दीजिए, तो हम उनको ऑन बोर्ड लेके आपको होम डिटॉक्स कर देते। 1 घंटा वो ये कोशिश करते रहे कि मैं उनकी मर्ज़ी पे चलूँ, और ये रोज़ आपके साथ होता है कि आपका पेशेंट कोशिश करता है कि आप उनकी मर्ज़ी पे चले। बस ये बात इतना ही है कि अगर आप इस हर्डल को, इस रुकावट को अबूर कर लेते हैं कि आप उनकी मर्ज़ी पे नहीं अपनी मर्ज़ी पे चलते हैं, क्योंकि वो मर्ज़ी अपनी खो चुके हैं और वो सरेंडर कर चुके हैं ड्रग्स के हाथों। आप मुझे बताइए कि कोई लड़का जब आपका शादीशुदा हो जाता है बेटा, तो आप उसकी कई बातें नहीं मानते, आप कहते हैं कि तुम्हारी बीवी ने सिखाया होगा। ऐसा होता है ना हमारे माशरे में? ऐसा कभी आपने सुना, देखा कि अपने शादीशुदा बेटे की हम बात नहीं मानते क्योंकि ये इसकी बीवी ने सिखाया होगा? तो आम चलता है ना, ये बात चलती है ना, वेरी कॉमन, ठीक, वेरी कॉमन। लेकिन मुझे बताइए कि अगर बीवी की इतनी मानी जाती है तो ड्रग्स की कितनी मानी जाती होंगी, चरस की बात कितनी मानी जाती है, हेरोइन की बात कितनी मानी जाती है, और शराब की बात कितनी मानी जाती है। ये आपको नहीं पता कि शराब अंदर से क्या कह रही है, चरस अंदर से क्या कह रही है, और क्रिस्टल मैथ अंदर से क्या कह रही है, कोकेन अंदर से क्या कह रही है, सारा पता है ना आपको। बीवी से बहुत तगड़ी है, बीवी से बहुत तगड़ी है, बीवी से बहुत तगड़ी है ये, और बीवी भी बहुत तगड़ी होती है। सर लेकिन हम सबको एज अ कम्युनिटी इनसे अफसोस तो करना चाहिए कि उनके साथ एक वाकया हो। हाँ, लेकिन मैं सबसे पहले तो उनको टर्न अराउंड करना चाहता हूँ कि इस काम में गुस्से का कोई मुकाम नहीं है। देखें, कई दफ़ा हमारे अदारे में कोई एक बंदा है जो दूसरे बंदे से नाराज़ हो जाता है, कोई उनकी आपस में खै बख्या हो जाती है, तो वो इस्तीफ़ा लेके मेरे पास आ जाता है, कहता है लो जी मेरा इस्तीफ़ा फलाने बंदे ने मैनू इंज किया इंज किया तो ए लो फड़ो इस्तीफ़ा। तो मैं उसे कहता हूँ कि अच्छा उस बंदे ने तुम्हें तंग किया और तुम इस्तीफ़ा दे रहे हो? तो कहता है जी हाँ। मैं क्या मैं ओदे नाल हाँ, मैं ओदे नाल हाँ। कहते क्यों? मैं तू तो हुण बाहर है ना, तुम तो अब अदारे से बाहर हो, तुमने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, तो मैं ओदे नाल हाँ जिन्हें इस्तीफ़ा नहीं देता।
तो कहता फिर हुण मैं क्या अगर तू चाहना मैं तेरे नाल हो जां तो तू इस्तीफा वापस ले लै। कहंदे लो फड़ाओ। मैं क्या इहनूं पाड़ दिओ, हुण बैठो, हुण मैं तुहाडे नाल आ। अब आप मेरी बात समझ रही हैं? मेरी बात समझ रही हैं? मैं आपको बताऊं कि आप ये फैसला उनको छोड़ने का अगले साल भी कर सकती हैं। ये मौका नहीं है ये फैसला करने का, ये मौका नहीं। शक्ल ना देखें, शक्ल देखना ज़रूरी नहीं है। हाँ करा लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जो समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ये बात 8 दिन पहले कहती तो मैं आपके साथ था। मतलब ये रौला नहीं सी ना कोई। नहीं, ये तो बात उससे भी पहले थी कि जब एडमिट करना था उससे पहले भी ये डिस्कशन हो चुकी थी, इस पे भी डिसीजन हो चुका था। लेकिन ये था डॉक्टर साहब का जाते हैं, शायद उम्मीद तो दुनिया कायम है, तो शायद कोई उम्मीद हो जाए, ठीक हो जाए। तो देखिए उम्मीद पे नहीं दुनिया कायम, यकीन पे दुनिया कायम है। नहीं, यकीन तो नहीं थे। देखो उम्मीद कोई चीज़ नहीं होती, यकीन चीज़ होती है। अगर आप कोई काम करते हैं तो आप ठोस तरीके से करते हैं कि मैंने करना है कि नहीं करना। हमने तो उसी यकीन से किया, हमने तो भेजा उसको, सब कुछ किया, हमने तो अपनी जो हम कर सकते हैं हमने अपने पक्के यकीन से किया। मैं यही तो बता रहा हूँ ना कि जब हम आपको ये कहते हैं, मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो दिल से इस बात को समझ चुके हैं कि हमें अपने मरीज़ की बात नहीं माननी कोई भी, अगर वो एक्टिवली नशा कर रहा है या उसके दिल में नशे की क्रेविंग है और आपको पता है। सर हम पता क्यों मानते हैं उसकी दोस्त? हम मानते हैं कोडिपेंडेंसी की वजह से। हाँ दैट इज द रीजन। हाँ हम ये कोडिपेंडेंसी से निकल आए तो हम नहीं मानेंगे, हमारी इतनी तकलीफ ही नहीं होगी। अभी भी मुझे लगता है गुस्सा भाई को ज़्यादा है, मुझे लगता है गुस्सा भाई को ज़्यादा है, लेकिन बहन जो है माजरत के साथ भाई के गुस्से की ताब नहीं ला सकती और कह नहीं सकती कि नहीं मैं बड़ी अंदरों मजबूर हाँ। आई लव हिम वेरी मच, आई हेट हिम वेरी मच। यू लव हिम वेरी मच, यू हेट हिम वेरी मच। लव हेट रिलेशनशिप है आपका, लव हेट। और ये लव हेट रिलेशनशिप उसकी माँ का भी है। जी जी मैं आपको बताऊं कि ये देखे ना, ही इज़ ए प्रिंस। जब वो इस सारे काम से फारग हुआ तो मुझे कॉल करके कहता है वो कल मैं तुहाडे नाल गल करनी सी ना, जॉब दी, वो कर नहीं सकिया तो अज कर लो। यानी अंदाज़ा करें कि वो ही हैज़ द करेज टू टॉक टू मी कि जी कल 7 बजे मैं तुहाडे नाल गल करनी सी, तुसीं क्या सी 7 बजे फ़ोन करो। तो 7 बजे मैं उन्हें नहीं किया, मैं कह रहा 7 बजे मैं हस्पताल पहुँच गया बेहोश होके। 7 बजे मैं बेहोश होके हस्पताल पहुँच गया तो मैं आ नहीं सकिया तुहाडे नाल गल करन। ते हुण मैं अज होश च आं ते मैं गल करना चाहना कि फिर मैं जॉब ते किदों आ जावां करां ते मेरा पैकेज की होएगा। ठीक, यानी इससे अंदाज़ा करें माइंड सेट का कि फैमिली ने उसको किस तरह सरताज बनाया हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कितना कुछ हो गया। आप यकीन करें रात के 10 बजे आधा खानदान उठकर आ गए। समीर तुम्हारे साथ क्या हुआ? आंटी कहती हैं चुप कर जाओ मेरे बेटे के लिए दुआ करो। है दुआ किसके लिए दुआ? अच्छा भला इतने महीने से चल रहा था ना, वो मैं ही कर बैठा छेड़खानी। एक दिन मैंने कहा तुम हमारे पास जॉब कर लो, तुम्हें हम तनख्वाह देंगे, तुम इधर उधर क्यों जॉब करते फिर रहे हो? तो कहता है कि मैंने इसलिए नशा कर लिया कि उन डॉक्टर साहब के कोल जॉब करना है, फिर तो मैं नशा करना कोई नहीं, तो एक बारी मैं चिल कर ला। मैं कर दिया ब्लेम कि चूंकि मैंने उसको जॉब ऑफर किया था कि तुम गलत जगह जॉब कर रहे हो, तुम मेरे पास जॉब कर लो, तो चलो मेरे पास तुम जॉब करोगे तो तुम्हें सिगरेट की भी छूट जाएगा। कल जब उसको तो हमने अपने ऑफिस में भी रखा था कि यार इधर आके जॉब कर दो, कुछ कंस्ट्रक्शन में स्टार्टअप किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है उधर का। कि बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर फैमिली अपनी बात मानना शुरू कर दे और मरीज़ की बात मानना छोड़ दे, जब तक कि वो ग़ुलाम है ड्रग्स का, जब तक कि उसके अंदर ड्रग्स बोलती हैं, कहते मैं नहीं मेरे विच मेरा यार बोलदा, ठीक है ना,
تو جب تک یہ ایسی سچویشن نہیں، ساری زندگی نہیں ہوتی، ساری زندگی نہیں ہوتی. جب والدین جو ہیں، کیونکہ والدین کے اندر بھی وہ بولتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب وہ یہاں سے بھاگا تھا تو ہم نے فیملی سے بات کی تھی نا کہ نہ کریں، اس کا علاج خراب ہو جائے گا، باقی مریضوں کا بھی خراب ہوگا. تو اندر کون بول رہا تھا؟ آپ کے اندر کون بول رہا تھا؟ آپ کے اندر کون بول رہا تھا؟ جی اس دن آپ کو کہنا چاہیے تھا نا میں جا رہی ہوں پیکے. آپ بات سنیں کہ جب وہ داخل ہوا تھا تو آپ میکے گئی ہوئی تھی نا، اسی لیے وہ علاج میں آیا تھا نا، کہ آپ میکے چلی گئی تھی وہ علاج میں آ گیا. ایسا روز ہوتا ہے کہ بیوی میکے جاتی ہے، بندہ علاج میں آ جاتا ہے، اور 15 دن کے بعد بندہ بھاگتا ہے اور بیوی بھاگ کے میکے نہیں جاتی. ابھی بھی یہی ہوا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کچھ ان کی لینگویج میں کوئی سلپ ہو گیا ہوں میں، یہ ہو گیا ہوں. تو میں تو آفس بیٹھا ہوا تھا، مجھے فون کیا جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو میں یہ سن میں آیا کہ ڈاکٹر صاحب اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے، کیا واقعی وہ سلپ ہو گیا یا وہ امید ہے اس کو کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا. تو میں سیف سائڈ پہ چلا گیا ہوں. تو اب آپ غلط ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب نے کہا سلپ ہو گیا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ میں سارا دن بسترے پہ پڑا رہتا ہوں، میں کہیں جاب کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کسی اچھی جگہ 4 گھنٹے کا جاب، حد 6 گھنٹے کا جاب. اس کو جاب دلایا 8 یا 10 گھنٹے کا، وہ بھی ایک کال سینٹر میں. جو ہی مجھے پتا چلا نا، میں کہا نہ اس میں ساتھ نہیں ہوں. سیشن میں بھی کہا، میں نے کہا یہ جو کال سینٹر ہے، کال سینٹر میں تو میں ایسے بندے کو بھی جاب کے لیے نہیں کہوں گا جس نے کبھی نشہ نہیں کیا. کال سینٹر تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ راتیں جاگتی ہیں اور نشے ہوتے ہیں. بہت ساری جگہیں جاب کے قابل نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نشہ تازہ چھوڑا ہے. جنہوں نے کبھی نشہ کیا ہی نہیں وہ پھر بھی رسک لے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں. تو میں تو رسک لینے کے لیے تیار بالکل نہیں. میں تو اس بندے کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں جو سگریٹ پیتا ہے. کسی جگہ کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہو تو میں اٹھ کے اس سے 15 گز دور جا کے بیٹھوں گا، اور میرا بس چلے تو میں وہاں سے نکل ہی جاؤں گا، کیونکہ 15 گز دور بھی سگریٹ کا دھواں مجھے متاثر کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ گھر گئی تھیں، وہ یہاں داخل ہو گئے تھے. جب وہ یہاں سے بھاگا تھا تو پھر غلطی کو پہلے تسلیم کریں نا اپنی. ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ غلطی کر رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے غصے میں یہ کہہ رہی ہیں، ایک آدھ دن میں آپ کا غصہ اتر جائے گا، اور یہ آپ ایک ملاقات کی مار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اپنا عزت اور وقار قائم رکھیے. کوئی ایسی بات کبھی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ عزت وقار خراب ہوتا ہے. بات کہہ کے واپس چبا لینا عزت وقار خراب ہوتا ہے. ہونے سے تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر سمیر 100% نیک نیت ہو جائے وہ پھر بھی کسی دن یہ حرکت کر سکتا ہے. نہیں، میں نے نہیں کہا ایسے ہی رہے گا. یہ آپ میرے منہ میں ڈال رہی ہیں بات. نہیں، مطلب یہ نہیں ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ ٹریفک رولز کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ٹریفک رولز کے مطابق چلتے ہیں، تو آپ کا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. ہو جائے گا نا پھر بھی. تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساری زندگی ایکسیڈنٹ ہوں گے آپ کے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں ہم کوئی قصور نہ بھی کریں تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، بیماریوں کا سامنا ہو جاتا ہے، زلزلے کا سامنا ہو جاتا ہے. ہم کچھ غلطی نہ بھی کریں تو ہم مصیبتوں میں پھنس سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے اس دنیا میں کہ ہم بالکل کچھ نہیں کرتے تو بے انتہا مصیبت میں پھنس سکتے ہیں. اور گھروں میں آپ کو بتاؤں کہ جو پیشنٹس کا معاملہ ہے، والدین ان کی باتیں اگر مانیں گے، ان کی باتیں مانیں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے تو والدین کو ڈیپینڈنٹ بن جائیں گے. کو ڈیپینڈنٹ کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اپنے بیٹے کی یا خامد کی بیماری کا سایہ پڑ جائے گا. اس کو ہم شیڈو النس کہتے ہیں. شیڈو النس یہ ماں باپ کو ہو جاتی ہے جب اولاد بیمار ہوتی ہے، یہ بیوی کو ہو جاتی ہے جب خامد بیمار ہوتا ہے،
اور ایسا صرف نشے کی بیماری میں نہیں ہوتا. ہیلپ کرتے ہیں نشے میں. جو بھی کسی ایسے مریض کی مدد کر رہا ہے جو کہ مشکل بیماری میں ہے, وہ بندہ بھی بیمار ہو جائے گا. ڈائبٹیز کے فیملی ممبر یا کینسر کے مریضوں کے فیملی ممبر, کوئی بھی ایسی صورتحال میں جب ہوتا ہے, لے آئیں جلدی سے, کوئی بھی کینسر کی بیماری اتنی سخت بیماری ہے جس گھر میں آتی ہے پورا گھر کئی دن تک روتا ہے اور اس کے بعد وہ پہلے جیسا نہیں رہتا, کیونکہ ہیومن بینگ سوشل اینیمل ہیں اور وہ ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں, اور یہ بیماری گھر والوں کو بھی کافی ستیہ ناش کر دیتی ہے اور وہ اس کشتی کے سوار ہو جاتے ہیں جسے بیماری کہتے ہیں. لہٰذا یہ جو غصے کی وجہ سے یا جو آپ کسی واردات کے بعد یہ کہہ رہی ہیں نا, میں اس کے خلاف ہوں. اگر آپ کسی واردات کے وجہ سے نہ کہیں, یعنی تازہ واردات کی بعد آپ کہہ رہی ہیں, نہیں میں کہہ رہا ہوں واردات کا ویٹ نہ کریں. دیکھیں نہیں وہ اور بات ہے, نہیں وہ تو آلریڈی ہیں اس بیماری, وہ آلریڈی اس بیماری میں ہیں, اور یہ باہر نہیں نکل سکتی, نہیں نکل سکتی. اگر یہ ان کو چھوڑ بھی دیتی ہے نا, یہ بیماری رہیں گی. یہ آپ کا خیال ہے نا, میں آپ کو اس کی لاجک دیتا ہوں نا, میں آپ کو اس کی لاجک دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ جس تیلی سے چولہا جلتا ہے, جب وہ تیلی بجھ جاتی ہے اور آپ باہر پھینک دیتے ہیں تو چولہا بجھ جاتا ہے. یہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تیلی بجھ بھی جاتی ہے تو چولہا جلتا رہتا ہے, کیونکہ جب آپ ایک چیز کو آگ لگاتے ہیں کسی چیز سے اور اس سے اگلی چیز کو اور اس سے اگلی چیز کو, تو وہ جو پہلے والا تھا سب کا, اس کی آگ بجھ بھی گئی ہے تو دوسرے کی آگ نہیں بجھتی. خدا نہ خواستہ یہ ان کو چھوڑ کے گھر بھی چلی جاتی ہیں, she would be unhealthy, she would need treatment, کیونکہ ان کی جو کو ڈپینڈنس ہے یہ شروع تو خامد کی نشے کی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی, اب یہ انڈیپینڈنٹ ہے. اب یہ بذات خود ایک ایسے مزاج کے اندر ڈھل چکی ہیں جسے کو ڈپینڈنس کہتے ہیں, کو ڈپینڈنس. اور ابھی بھی وہ 2 قسمیں کھا لے تو یہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے, یہ 2 قسموں کی مار ہے. ایک دفعہ وہ ہاتھ جوڑ دے, 2 قسمیں کھا لے, فارغ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو یہ علیحدہ سے سنوارنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی اس کے ساتھ رہتے ہوئے. ہونا نہیں چاہیے, ہونا نہیں چاہیے. ہاں میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو کتابی باتیں. آپ کون سی باتیں کہہ رہے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ جو کتابی باتیں ہوتی ہیں وہی صحیح باتیں ہوتی ہیں. وہ میری جان بات یہ ہے کہ جو کتابی باتیں ہوتی ہیں وہی تو باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ مالک ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مالک ہیں, اپنی مرضی کی مالک ہیں, لیکن میں ایک انسان ہونے کے ناطے اور ان کا ہمدرد ہونے کے ناطے میں ان کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جو فیصلہ جس سٹیج پہ یہ کر رہی ہیں نا, اس سٹیج پہ نہیں بنتا. دیکھا ہمیشہ نہیں کہا آپ کو کہ یہ کسی وقت بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. کبھی گارنٹی دی کہ جی سمیر اب خطرے سے باہر ہو گیا ہے. نہیں, ساس کی شکایت نہیں کرنی, وہ ہے نہیں یہاں پہ, ہے نہیں. میں صرف ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ سمیر نے پچھلے 6 ماہ میں کتنا نشہ کیا ہے, اور اس سے پچھلے 6 ماہ میں کتنا کیا, اور اس سے پچھلے 6 ماہ میں کیا کیا؟ نہیں آپ کو پتہ ہے, نہیں ان 6 ماہ میں یہ ایک واقعہ ہوا, پچھلے 6 ماہ جو اس سے تھے اس میں کافی نشہ کیا.
نہیں جب آپ ناراض ہو کے میکے چلی گئی تھیں تو لیکن کرتا تھا نا, آپ کو پتہ ہے نا کہ کرتا تھا, وہ ایک اسٹیبلش پیشنٹ تھا نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا آپ کو پچھلے 6 مہینے اور ابھی کے 6 مہینے میں فرق نہیں لگتا؟ کل سے نہیں, میں پچھلے 6 مہینے کی بیٹا بات کر رہا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے اور اس سے پچھلے 6 مہینے, اگر کسی مریض کو پچھلے 6 مہینے میں فرق ہو کافی زیادہ اور اس سے پچھلے 6 مہینے میں بیڑا غرق ہو کافی زیادہ, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو کسی نے کہا تھا کہ وہ اب ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا؟ نہیں مجھے بتائیے, کبھی کہا ہم نے کبھی کہا, کسی کے بارے میں کہا؟ نہیں کہا نا. میں بہت سے والدین کو جانتا ہوں جن کے جو بچے ہیں 2.5-3 سال سے نشہ نہیں کر رہے, اور ان کے چہرے پہ دیکھو تو لگتا ہے کہ وہ سوگ میں ہیں, اور ان سے پوچھو کہ کیوں سوگ میں ہو تو کہتے ہیں پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب کیڑے ویلے کی یہ کر دے گا. یہ آپ اپنی جتنا چاہے اذیت دے لیں. دیکھیں نا, اگر آپ یہ سوچ کے اذیت اپنے آپ کو دینا چاہتی ہیں کہ کرونا وائرس مجھے ہی آ کے ہوگا, تو پھر آپ کی مرضی ہے نا. ڈاکٹر صاحب تسی کوئی پریشان ہو کرونا وائرس تو نہیں نا. آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, یہ احتیاط 4-5 احتیاطیں ہیں یہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چاہیں تو روک لگا بھی سکتے ہیں اپنے آپ کو, چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں 2 درجن ماسک جو ہے ہر بندے کے لیے خرید لیں, اور سب کو ماسک پہن کے گھر میں پتہ ہی نہیں لگے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا چیز؟ ایک بندہ یہ جتنے بھی کو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا, چاہے ماں ہو چاہے بیوی ہو, یہی غلطیاں بیوی بھی کرتی ہے. میں کہتا ہوں نہ بیوی کرے, نہ ماں کرے, نہ بھائی کرے. اصولوں پہ چلنا شروع کر دیں, اصولوں پہ چلنا شروع کر دیں. وہ نشہ کرے یا نہ کرے, جب تک اس کو کریونگ ہے اس کی بات نہیں ماننی. بات مانی جاتی ہے نا, بس یہی سمپلی کہا ہے کہ بات نہ مانے. کیوں جی غصہ تو نہیں ہے اس گل کا, غصہ تو نہیں ہے نا کہ میں کہتا ہوں کہ پیشنٹ کی بات نہ مانے. کوئی غصہ ایمان نال میں کہتا ہوں یہ سب, اگر میری باتوں کو کوئی سمجھتا ہے نا تو وہ میرے پیشنٹ سمجھتے ہیں. یہ میں بالکل آنیسٹلی بتا رہا ہوں. والدین نہیں باہر بھی سمجھتے ہیں, باہر بھی سمجھتے ہیں, مانتے ہیں یا نہیں مانتے, ان پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. لیکن ایٹ لیسٹ میری بات کو میرے مریض سمجھتے ہیں. مطلب ان کے ماں باپ سمجھتے بھی نہیں مانتے بھی نہیں, بچے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں مانتے نہیں, کون بہتر ہے؟ ٹھیک ہے نا, کہ کم از کم وہ میری بات کو سمجھ تو لیتے ہیں نا. اگر میری بات وہ سمجھ لیتے ہیں تو ایک دن مان بھی لیں گے. اور والدین تو پھر ایک سٹیپ پیچھے کھڑے ہیں نا, کہ وہ میری بات سمجھتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں بہت حساس ہے ڈاکٹر صاحب, بہت سینسٹیو بچہ ہے. اور ان کے کیس میں ان کی والدہ کا ریلیجن اور اس کا بھی کافی آپ کو نہیں, اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں. یہ ساری دنیا میں سیم ہے. آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ اپنے بچے کے بارے میں منفی سوچیں, اور ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن اگر بچہ بیمار ہے تو پھر ضرورت ہے. دیکھیں نا, نارملی ہم اپنے سگے بھائی کو نہیں بتاتے کہ میرے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں. مجھے بتائیے, بتاتے ہیں سگے بھائی کو نہیں بتاتے, اس کی پھپھو کو نہیں بتاتے کہ پھپھو نے 10 جگہ تے جا کے گل کرنی ہے. جب مطلب ہم سچ بولتے نہیں ہیں اور مدد لیتے نہیں. جی سر, سچ ہی بول رہے ہیں, ہمت نہیں پڑ رہی بولنے کی. بولو بولو بولو. بیسک ماما کو بھی نہیں پتا. تو کل میں گیا ہوں صبح کے ٹائم ماما سے اجازت لے کے کہ ایک دوست نے بلایا تو لمس یونیورسٹی جا رہا ہوں, تو کوئی ایونٹ وغیرہ اس طرح کہہ کے میں گھر سے گیا ہوں. تو گیا میں یونیورسٹی تھا, 2-3 بجے تک وہاں پہ رہا ان کی گیدرنگ میں. تو جس نے بلایا تھا وہ تو بذات خود اچھی تھی,
کیا بتاتے خود اچھی تھی. تو جو اس کے ساتھ مطلب گیدرنگ وغیرہ تھی وہ میری ٹائپ کی تھی. تو 2-3 بجے کے بعد وہاں سے نکل کے سارا جو کراؤڈ تھا مطلب کوئی 8-10 لوگ ہوں گے, تو وہ ایک ہی فلیٹ پہ چلے گئے. ادھر میرے سے سر غلطی یہ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک تو ایم ڈی ایم کی لائنس کر لی اور بیئر کا کین پی لیا. تو ان سب کے آگے میرے لیے بتانا مشکل تھا. میں خالی میں سامنے سے بھی یہ بات کر سکتا تھا, پر میں کہ میں یہاں کروں گا. آپ نے اچھا کیا ہے کیونکہ آپ کا ایمان سلامت ہے. وہ جو بات میں 2 دن پہلے کر رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ نے نشہ کیا ہے اور آپ کا ایمان سلامت ہے کہ میں نے نشہ نہیں کرنا, تو یہ روز ہوتا ہے جب ہم وزن کم کرتے ہیں تو پراٹھا کھا لیتے ہیں تو ایمان سلامت ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا آئندہ نہیں کھائیں گے, اور آج جو میں نے پراٹھا کھایا ہے تو اب میں اگلے 24 گھنٹے کھانا ہی نہیں کھاؤں گا. اچھا ایک ہوتا ہے کہ نشہ بھی کر لیا اور ایمان بھی ختم کر لیا کہ آگے آپ نے سوچ لیا کہ اب میں نے نشہ کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ سمیر نے یہ جو میرے نام پہ کیا ہے نشہ, اس میں ایمان بھی کھویا ہے کہ نہیں کھویا. میں نے کہا تمہیں بالکل خیال نہیں آیا. جی تو میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ جب ہم TLC کی بات کرتے ہیں, میں نے ویسے بھی یہ بات کرنی تھی سچ کے ساتھ بتاؤں, جب ہم سیمپلز فالو اپس کے پیشنٹس کرتے ہیں تو یہ ان کے گھر والے منع کرتے ہیں. ہمارے ڈفیکلٹی ہے کہ کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مت نہیں کرنا, ہمیں فیملی سے بات کرنی پڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آج نہ. یہ ایک ڈفیکلٹی مجھے شیئر بھی کرنی تھی کہ جب ہم ایک اسٹرکچر مس شمائلہ کہہ رہی ہیں کہ جب ہم یورین سیمپل مانگتے ہیں کسی اچانک ایک دن, جو کہ ہم نے اپنا حساب رکھا ہوتا ہے کہ کس دن کس کا یورین سیمپل مانگنا ہے, تو کئی دفعہ والدین کہہ دیتے ہیں کہ نہ کریں کیونکہ وہ پیشنٹ کے ساتھ مکا کوئی ہوا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ میں پھر جو تسی سیمپل دو گے تو پھر میں جاواں گا نہیں, پھر میں فالو اپ تے نہیں جاؤں گا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے بات کہی ہے کہ میرے مریض میری بات سمجھتے ہیں, بعض اوقات ان کے والدین نہیں سمجھتے, تو یہ ایک بہت بڑی بنیادی ہرڈل ہے. مریض بات سمجھتے ہیں اور آگے جا کے عمل نہیں کرتے, والدین نہ سمجھتے ہیں نہ جا کے عمل کرتے ہیں, تو پھر کام تو خراب ہوگا. نہیں نہیں نہ دیکھیں میری بات سنیں, اس نے ایمپل چانس آپ کو دیا ہے, اس نے پورا 1 گھنٹہ آپ کو چانس دیا ہے کہ آپ بات کر لیں, آپ نے نہیں کی. اب اس نے بات کر لی ہے تو ڈونٹ ٹیک اوے ہز کریڈٹ. سر میں نہ گھر سے گاڑی بھی نہیں لے کے گیا, نہ گھر سے کوئی پیسہ لے کے گیا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا جانا جو ہے سلپری پلیس پہ غلط تھا. سر میں اپنی طرف سے سلپری پلیس پہ نہیں گیا, نہ سلپری لوگوں کے لمس پاس گیا. سلپری پلیس ہے, لمس دے تے 3 کلومیٹر اور ہی سلپری پلیس شروع ہو جاندی. سر میں تو نیو فرینڈ بنانے کے چکر جی میں تھا, پھر سے پرانے والے سٹائل کی. دیکھیں اب آپ جو ہے نا زیادہ شہیدوں کو شہید نہ بنے خون لگا کے. میں جو مجھے جو کہنا ہے مجھے پتہ ہے اس کو, جو کہنا ہے مجھے کہنا ہے اس کو. مجھے یہ احساس ہے یا مجھے یہ خیال ہے کہ اس کو بھی تکلیف ہے کہ جو اس نے کیا, اور اگر اس کو تکلیف ہے اور اگر اس کے اندر تکلیف ہے اپنی اس حرکت کی, تو میں اس کو اور زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ گروتھ چاہیے, نشو و نما چاہیے, اور آپ کے لیے میری عرض یہ ہے کہ ایک تو اس سے ڈرنا چھوڑ دیں. نہیں ڈرتے تو ہیں, بہو بلا سمجھتی ہیں آپ اس کو پورا. سر میں نے ہر بات کا جیسا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا مطلب تسی کیسی نا میں نہیں چھوڑوں گی تو پھر چمٹے نال پھڑ لینا سی. میں آپ کو کس کا بعد میں ہو جائے گا سر, 1 ہفتے بعد نمبر بیٹھ جائیں. ابھی ختم ہوگا سیشن تو پھر جانا ہے. یہ سر ان کے گلاسز سے سر میں یوز کر رہا ہوں. آپ اپنے گلاسز یوز کیجیے گا, بیٹھ جائیں. جی
دیکھیں ہمارے لیے یہ ٹرک کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہے کہ سیمپل کے لیے ہم امی موجود ہیں اور کہیں کہ امی سے نہ پوچھا جائے اور کسی اور سے پوچھ لیا جائے. ہم بات کیوں نہ کلیئر کر لیں کہ جب ہم بتاتے ہیں کہ سیمپل لینا ہمارا رائٹ ہے اور ہم عزت کے ساتھ کسی بھی پیشنٹ کو کسی بھی دن جب کہ وہ توقع نہ کر رہا ہو تو ہم سیمپل لے لیتے ہیں, اور سیمپل جب لیتے ہیں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم عام طور پر پیشنٹ کو نہیں بتاتے اور کبھی کبھی فیملیز کو بھی نہیں بتاتے. وہ ہمارے اپنے نالج کے لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جی, یہ جو انڈر ہینڈ ڈیلز ہوتی ہیں جو آپ پیشنٹ کے ساتھ کرتے ہیں یہ نہ کیا کریں. انڈر ہینڈ ڈیلز کہ گھر بیٹھے بیٹھے, یاد ہے ایک دن وہ جو ماموں کے ساتھ ڈیل بن کے آ گئی تھی ڈیل, اور آج کل بھی کچھ حالات ایسے ہی چل رہے ہیں, لیکن لاپرواہیاں ماں باپ کی چل رہی ہیں نا. اچھا میرے پچھلے 2-3 سیشن میں نے نہیں دیکھا. ہاں یہی تو میں بتاؤں, ٹریجڈی کوئی نہیں ہوئی تھی, ٹریجڈی اس بچے کی ہے. میں بتایا نا کہ میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ میں آؤں گا, اور بیچ میں جب آپ غائب ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں مشکلات ہوتی ہے. دیکھیے لیٹس ناٹ گو انٹو کنٹروورسی, بات بڑی سمپل سی ہے, جو ہوتا ہے سب کے سامنے ہوتا ہے. ہم بالکل ایک کلیئر ویو کے ساتھ بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں, یہ انڈر ہینڈ ڈیلنگز نہ کریں. وہ ہم اب آپ نے مجھ سے ڈسکس تو نہیں کیا نا, نہیں کیا نا. دودھ کیتلی سے ابل کے باہر جا گرا, نالی تک جا رہا ہے, تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھ سے بات کریں گی. آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ بچے بات سمجھتے ہیں, ماں باپ بات نہیں سمجھتے. ہم اور کتنے کو کھلے الفاظ میں بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری بیفلنگ اینڈ کننگ ہے, یعنی عیار اور مکار بیماری ہے. اب آپ سمجھ گئے, اس کا کتابوں میں نام لکھا ہوا ہے, اٹ از اے بیفلنگ اینڈ کننگ ڈیزیز. کسی بیماری کے ساتھ بیفلنگ اور کننگ نہیں لکھا ہوا. جی اگر پیشنٹ جو ریکوری پہ ہے اور گھر میں ہے تو کیا اس کا سیمپل لینا رینڈملی اور رزلٹس اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے, اس میں سے کیا فرق ہے؟ نہیں, ہم لوگ نہیں کرتے. جب ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے پیشنٹ, کیونکہ اگر شیئر اس لیے نہیں کرتے کہ پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے رزلٹ. جب کسی بندے کو کوئی پتہ ہوتا ہے نا تو پھر اس سے وہ بات شیئر کرنا فضول کی بات ہے. کہ ہم اسے بولے کہ تمہارے یورین میں سے چرس نکلی ہے, تو وہ کہتا ہے میرے یورین سے نکلی چرس, سیمپل غلط ہوگا, کنٹروورسی ہوگی. تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. والدین سے شیئر کر لیتے ہیں, کبھی والدین سے بھی شیئر نہیں کرتے. ان کو کہتے ہیں کہ ہدایات پہ عمل کریں, ہدایات پہ عمل کریں. جیسے دوسرے ڈاکٹر یورین ٹیسٹ, بلڈ ٹیسٹ یا ای سی جی مریضوں کے ساتھ یا فیملیوں کے ساتھ بہت زیادہ ڈسکس نہیں کرتے, یہ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں. لیکن سمپل سی بات یہ ہے کہ ہدایات عمل کرنا. ہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایویڈنس کیا ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اور ہم آپ کو آرٹیکل اور ریسرچ اور کتابیں اور بہت کچھ دے سکتے ہیں. ایک غلط فہمی یہ بھی دور کر لیجئے کہ کتابی باتیں ہی, بھائی جان, کتابی باتیں ہی, لکھی پڑھی باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں, باقی باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی. اصل بات کتابی باتیں ہی, اور ان باتوں میں سے ہی کچھ باتیں, ساری کتابی باتیں بھی نہیں. رضیہ بٹ کے ناول کی ساری باتیں تو نہیں میں کہہ رہا, لیکن جو ایویڈنس بیس چیزیں ہیں, جو بیالوجی ہے, جو فزکس کیمسٹری ہے, جو سیکیٹری ہے, اس کی جو گروئنگ باڈی ہے, حاضر توفیق ابھی تک جو ڈسکور ہوا ہے, اس پہ بھروسہ رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. لیکن یہ بات مجھے لگتا ہے تھوڑی آپ کے دل کو لگی ہے کہ یہ 6 مہینے اور پچھلے 6 مہینے میں فرق تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو بنیادی عقیدہ ہے نا, اس میں اصلاح کی گنجائش ہے. کہ اگر کل اس نے کر لیا ہے تو وہ ہمیشہ ہی کرے گا, یا اگر اس نے پچھلے 3 ہفتے نہیں کیا تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں all or none, all or none law, all or none, یہ یہاں نہیں لگتا all or none.
क्योंकि कल क्या होगा ये आपको नहीं पता, ना मुझे पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहती हैं तो प्रोग्रेस है, और अगर आप परफेक्शन देखना चाहती हैं तो परफेक्शन नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि आपने क्या देखना है, क्या देखना है आपने? वो तो आएगा तो उन्हें पता लगेगा ना कि स्लिप होया है की होया है दो। नहीं, वो उसको पता है बहुत कुछ हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि डटाई है जब बंदा कहता है कि कुछ भी नहीं होया, उसको पता है अंदरों अंदर। ये उसका एक सूडो कॉन्फिडेंस है, गलत कॉन्फिडेंस है कि मुझे फ़ोन करके कहता है अच्छा हाँ जी फिर मेरे नाल दसो की पैकेज होएगा। मैं कहा फिर कभी बात होगी आपसे, फ़िलहाल बात नहीं हो सकती। मैं कहा फिर कभी बात करना, अभी नहीं बात हो सकती। तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा फिर कभी बात करना। कोई गुस्सा वुस्सा नहीं किया। अभी भी वो आएगा तो मैं गुस्सा नहीं करूँगा, लेकिन उसकी वालदा से भी बात करूँगा, उससे भी बात करूँगा। इसमें इतना आग बगुला होने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं हूँ बसना ही नहीं। मतलब आपने बसने का फ़ैसला किया पिछले ये सारे हालात को देखने के बावजूद, अब रोज़ रोज़ आप फ़ैसले चेंज करेंगी, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, इट विल नॉट बी गुड फॉर यू। क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक हर खातून का हक़ है कि वो ऐसे खामद के साथ रहना चाहे या ना रहना चाहे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई खातून मेरे पास आती है, कहती है कि जी मेरा बंदा नशा करता है, 4 साल हो गए हैं और मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, मुझे आप मशवरा दें, तो मैं उसे बोलूँगा जो तुम चाहती हो कर गुजरो। तो फिर वो मुझसे आगे सवाल बाज़ औक़ात करेगी कि क्या वो ठीक नहीं हो सकता, तो मैं बोलूँगा कि हाँ वो ठीक हो सकता है। फिर वो पूछेगी कि गारंटी है कि वो ठीक हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि नहीं गारंटी कोई नहीं है, गारंटी कोई नहीं है, वारंटी भी कोई नहीं है। और हम सब इंसान हैं जी। वाशरूम जाना चल। ये जो एक बात है सिंपल सी समझ लेने की बात है कि वो आपका मियाँ है, आप बीवी हैं, पर आप दो अलग इंसान हैं। वो जितना भी नेक हो, चाहे नशा ना करे, चाहे तहज्जुदी हो, फिर भी वो अलग इंसान है, आप अलग इंसान हैं। वो बीमार हो, उसको 104 बुखार हो, ज़रूरी नहीं कि आपको भी उसी दिन बुखार हो। आप अलग इंसान हैं। आपका एक गहरा रिश्ता है, आपके बच्चे भी होंगे एक दूसरे से जिनके साथ आपकी सांझ है, लेकिन आप फिर भी अलग इंसान हैं। हत्ता कि आपका बच्चा भी अलग इंसान है, जिसे आपने जन्म दिया है वो भी एक अलग इंसान है। उसको भी बहुत ज़्यादा मुट्ठी में दबा के दबोच के रखना मुनासिब नहीं। हाँ, आप अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत फ़ैसले कर सकती हैं, उसके साथ रहते हुए भी और उससे अलहदा होकर भी आप खूबसूरत फ़ैसले कर सकते हैं। अगर आप बाप हैं और आपका बेटा नशा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कामकाज छोड़ दें, आप अपनी नींद ख़राब कर लें, आप खाना पीना छोड़ दें, आप लोगों से लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दें, आप कारोबार छोड़ दें। ये फिर भी मुनासिब नहीं है। ज़्यादातर वालिदैन यही करते हैं कि मुश्किल में, मुसीबत में जब बच्चा बीमार होता है तो वो कामकाज पे जाना छोड़ देते हैं, वो कारोबार करना छोड़ देते हैं। जी, डेली रिचुअल शेव करना छोड़ देते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं, हंसना छोड़ देते हैं, मुस्कुराना छोड़ देते हैं। ये को डिपेंडेंस है, ये हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। जी, देखिए, अगर आप इजाज़त दें तो तब ऐसा होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखना चाहते हैं और जो बेसिक्स हैं, ब्रिलियंट बेसिक्स, उन पे कायम रहते हैं, यानी खामद नशा करता है या नहीं करता, आप अपना खाना पीना ठीक रखें, आप एक्सरसाइज ठीक रखें, आप अपने ताल्लुकात सब जगह ठीक रखें, आप बाकी बच्चों को और घर के मामलात को ठीक रखें, अपना लिबास ठीक रखें, लोगों से मिलन जुलन ठीक रखें, तो ये मुमकिन है।
لیکن پھر بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اپنے خامد کی، اپنے بچے کی، اپنے بھائی کی آپ مدد ہمیشہ کر سکتے ہیں، اور زیادہ اچھی کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلدی ہیں. اگر آپ کے آنسو نکل رہے ہیں تو شاید آپ زیادہ اچھی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ چل رہے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں اور اپنا سپورٹ سسٹم بنا رہے ہیں. دیکھیے یہاں ایک سپورٹ سسٹم ہے، اور ہوپ فلی مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ٹیلی فون شیئر کیے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان سے ہم بات کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس ہال میں جو تعلقات بنتے ہیں وہ سیف ہوتے ہیں، وہ تکلیف نہیں دیتے، وہ فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ تجربے کی بات کرتے ہیں، وہ اچھے مشورے دیتے ہیں، اور آپ کو ایک خاص لیول پہ ایک جیسے انسان سمجھتا ہوں میں. کیونکہ کہیں نہ کہیں کامنالٹیز ہوتی ہیں تو آپ اس آڈیٹوریم میں آتے ہیں. کیونکہ جب آپ اس آڈیٹوریم میں آتے ہیں تو میری نظر میں آپ کے اندر بہت ساری گڈنس ہوتی ہے تو آپ آتے ہیں. اس لیے میں کبھی بھی کسی کو منع نہیں کرتا کہ ایک دوسرے سے تعلق ناتا نہ رکھے، بلکہ میں تھوڑا سا ہلا شیری دیتا ہوں کہ اچھا تسی انہاں نال کر لو گل، اچھا ہے انہاں دے نال کر لو گل، اجازت لے کے نمبر بھی شیئر کروا دیتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں میں پیشنٹس کو کہتا ہوں نہیں، فالو اپ پہ آؤ، اپنا اپنا فالو اپ کرو، اپنا اپنا جاؤ. ان کو میں نہیں کہتا کہ ایک دوسرے سے زیادہ جڑو، ایک دوسرے سے ٹیلی فون نمبر لو، ان کو میں نہیں کہتا. ہاں جن کو 2 سال ہو گئے ہوں ان کو میں کہتا ہوں، جن کو سال ہو گیا ہے، جن کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں ہاں تھوڑا تھوڑا. بالکل تازہ کوئی مریض گیا ہو تو میں اسے کہتا ہوں کہ یاد زیادہ دائیں بائیں نہیں ملا جلا کرو. اس کو میں کہہ دیتا ہوں. کئی دفعہ وہ برا مناتے ہیں. ایک پیشنٹ کو پچھلے دنوں میں نے کہا کہ یار تم دوسرے پیشنٹس کے ساتھ زیادہ قریب نہ ہوا کرو، دوسرے پیشنٹس کو تم سے خطرہ ہے تو تم ایسے نہ کیا کرو. تو وہ ڈاکٹر اعجاز کے پاس جا کے تو رونے لگا بہت، اور ڈاکٹر اعجاز نے دلاسا دیا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے تمہاری بھلائی کے لیے کہا ہے. پھر وہ میرے پاس آیا، میرے گلے لگا، میں نے اس کو گلے لگایا، اور میں نے اسے بولا کہ دیکھو تم کم عزیز نہیں ہو، لیکن میں بطور ڈاکٹر تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم دوسرے مریضوں سے زیادہ قریب ابھی نہ ہوا کرو، یا اپنے آپ کو اس درجے کا بناؤ کہ میں کہوں کہ ہاں ملو. تو میں نے تو اپنے ڈاکٹر کے فرائض انجام دینے ہیں، اور تو میں نے کچھ نہیں کرنا. پر آپ جو کہ زیادہ سٹیک ہولڈر ہیں، ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں، یعنی آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس میں ہمارا نفع نقصان بھی ہے. آپ کی ہمیں دعائیں چاہیے، آپ کی ہمیں وشز چاہیے، اور اگر آپ صحت مند ہوں گے اور ترقیاں کریں گے، اور اگر آپ کے گھر میں پھول کھلیں گے تو پھر ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. پر بنیادی طور پر آپ ہر روز اس دکھ کو جھیلتے ہیں جسے ہم نشے کی بیماری کہتے ہیں. رات کو جب آپ کی نیند کھلتی ہے تو آپ کے سامنے سب سے پہلے چہرہ آتا ہے اپنے بچے کا. جو امریکہ سے خاتون بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہی کہ اول تے نیند پیندی نہیں، لیکن اگر نیند آ جائے تو رات کو جب نیند کھلتی ہے تو میں بھاگ کے جا کے دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ ٹھیک ہے. کیونکہ وہ روزانہ کبھی کہتا ہے میں مر جانا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے شوٹ کر دو، کبھی کہتا ہے کہ کچھ، کبھی کہتا ہے کچھ. تو پھر اخیر میں مجھے پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اے خودکشی تو نہیں کر لے گا، اے مرتے نہیں جائے گا؟ تو میں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم، مجھے کیسے معلوم ہے؟ آپ جو حالات بتا رہی ہیں اس میں میں کوئی تسلی بھی نہیں دے سکتا. کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب کچھ تے کہہ دو. میں نے کہا جب تک آپ کسی علاج میں نہیں ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ شکاگو میں رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد میں نے کچھ ٹریٹمنٹ سینٹرز کے نام لیے. میں نے کہا آپ کے 1 کلومیٹر کے اندر روزانہ 10 میٹنگز ہوتی ہیں ایل این آن کی، جس میں پیرنٹس بیٹھ کے سوچ بچار کرتے ہیں اپنے نشے کے بیمار بچوں کے بارے میں. 1 کلومیٹر میں 10 جگہ رفلی میں نے کہا، کیونکہ 2000 جگہ ہیں شکاگو میں جہاں والدین کی ڈیلی میٹنگز ہوتی ہیں، اس طرح کی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں والدین آتے ہیں اور اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ میٹنگز کہاں ہوتی ہیں. میں نے کہا آپ کو اس لیے نہیں پتہ کہ آپ نے اپنے پیٹ پر سے کبھی کپڑا ہی نہیں اٹھایا. میں نے کہا آپ کسی ہسپتال میں کام کرتی ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ ایل انون میٹنگ جو ہیں وہ شکاگو میں 2000 جگہ پہ ہوتی ہیں. اور وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب ایتھے چنگا علاج نہیں ہوندا. میں نے کہا کہ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ नहीं ਹੁੰਦਾ। मैंने कहा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं कहूँ कि यार जेल रोड ते नशा नुशा नहीं विकदा, यही हो सकता है ना। कभी अगर आपको पूछा जाए ਤੁਹਾਨੂੰ पता है नशा कित्थे विकदा, ਤੁਹਾਨੂੰ को पता है? नहीं पता ना, क्योंकि तुसी किसी ने पूछा होवे ते पता लगे ना ਤੁਹਾਨੂੰ। तो जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप फिर पूछते फिरते हैं कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं कहाँ से लूँ, मैं एक वालदैन हूँ, परेशान हूँ, मेरा बच्चा नशा करता है, मैं किधर जाऊँ। तो लोग कहें यार उत्थे फलानी जगह ते लोग बहंदे ने, वो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ कि की करना चाहिए, तो उत्थे तुसी जाओ। लेकिन अगर आप किसी को बताएंगे नहीं, घर के मुलाजम को पता नहीं चलने देंगे, रिश्तेदारों को नहीं पता चलने देंगे, चचा ताया को पता नहीं चलने देंगे, तो फिर आपको लगेगा कि ये बीमारी सिर्फ मेरे बच्चे को है, और आपको ये भी ख्याल होगा कि इसका कोई हल नहीं है, और फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ पे चले जाएंगे। मैं ऐसे वालिदैन को जानता हूँ जो कि अपने बच्चों के साथ तय कर लेते हैं कि रोज़ाना तेरे तकिए दे थल्ले 2000 रुपया पिया होएगा, तू तंग नहीं करना, और वो 2000 रुपया रख जाते हैं सवेरे सवेरे जब बच्चा सोया होता है। शायद आपको भी पता हो कि ऐसा होता है इस माशरे में, लेकिन अगर आप एविडेंस बेस्ड चीज़ों पे चले जाएं, आपके पास अब आप बिल्कुल भी कोई बेसहारा नहीं है, लाचार नहीं हैं। आप इंटरनेट पे जाते हैं, हर चीज़ की वो तह से मोती निकाल के लाके आके सामने रख देता है। आप मुझे बताइए, कभी आपने कुछ तलाश करना चाहा हो, आपने कुछ तलाश करना चाहा हो कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपने गूगल पे लिखा हो और आपको नहीं बताया गूगल ने, मुझे बता दें कुछ भी ऐसा जो आपने लिखा हो। कल परसों मैं वो टीवी पे देख रहा था, डैरन समी बात कर रहा था पेशावर ज़ल्मी की, तो मैंने कहा ये ज़ल्मी क्या है, मेरे जहन में आया। तो मेरी वाइफ ने कहा कि गूगल पे देखें। मैं कहा गूगल से ज़ल्मी कितने होना है, और मैंने जब लिखा तो वहाँ लिखा हुआ था कि ज़ल्मी का मतलब जवान, यंगस्टर, ज़ल्मी का मतलब यंगस्टर, आप ठीक है ना। अब ये कितना कॉमन सा वर्ड है, हमें पता नहीं था, लेकिन गूगल मायूस नहीं करता। आप कोई शेर गलत लिख दें, आपको सही करके बता देगा। आप कोई गाना गलत लिख दें, आप किसी के बारे में पूछ लें, कोई बंदा हो कि जी फलाने बंदे का यौम पैदाइश क्या है, आप कुछ भी लिख देंगे तो आप समझे कितना मैच्योर हो चुका है गूगल कि वो आपको बताता है। एक आपका मसला कि क्या करना है, बच्चा ये कहे तो क्या करना है, और बच्चा वो कहे तो क्या करना है, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, फ़ारसी में, पता नहीं किस किस ज़ुबान में। गलत इंग्लिश में लिख दे तो कहते तुहाडा मतलब है वे, तो एडा भला मानस उस्ताद कोई नहीं होगा जिहड़ा चपेड़ ना मारे। मतलब आप कोई चीज़ गलत लिख दे, कहते मेरा ख्याल है तुहाडा मतलब है वे, डिड यू मीन दैट, ठीक, और गलत फहमियाँ दूर करता है। क्या आप गूगल पे लिखना पसंद करेंगी कि 6 महीने रिकवरी में रहने के बाद मेरा बंदा चिल करने लगा, सब कसूर डॉक्टर सदाकत का है, मैं क्या करूं? ये लिख सकती हैं आप कि ये मेरा बंदा जो ड्रग्स करता था, सारी बात लिख दें, और 6 महीने से वो ड्रग नहीं कर रहा था, अगरचे वो 20 लेके पड़ा हुआ था, उदास नाराज़ था, ब्लेम करता था कि मैं की करा, मैं किथे जाऊँ, तो अब उसने चिल कर लिया है, तो मैं क्या करूँ? तो वो आपको बताएंगे कि कपड़े झाड़ के उठ खलो, ये सिंपल सी बात है। तो हाँ जाओ 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 जाओ। अब आपको समझ आ गई कुछ बात? अब बता दीजिए क्या इरादा है। इसको इनकैश कर लीजिए, इज्जत से इनकैश कर लीजिए, अपनी कोई बात मनवा लीजिए उसकी रिकवरी के हवाले से। मैं आपको बुरा मशवरा तो नहीं दे सकता, इतना तो आप मुझे जानती ही हैं, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि इस बंदे की गल नहीं मननी, ठीक है ना। जब तक वो सेहत याब नहीं होता, जब तक उसके अंदर क्रेविंग्स हैं, तो बात नहीं माननी।
بات اپنے دل کی ماننی ہے، کیونکہ جو بندہ بھی نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اس کی بات ماننے سے آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی بات ماننے سے آپ بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کورونا کی کتنی احتیاطیں کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں نہ لگ جائے۔ میں تو اچھے بھلے سیانے بیانے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو کام کاج چھوڑ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ورکنگ فرام ہوم، یہ وجہ کورونا کی۔ مرضی احتیاط لے لیں، دیکھیں یورپ سے زیادہ ترقی یافتہ تو کوئی نہیں جی، اٹلی جو ہے وہ آپ کا ہب ہے ٹورزم کا۔ ادھر کس طرح دھڑا دھڑ ہو رہا ہے، کیا انہوں نے سارا یہ نہیں کیا؟ ویسے یہ جو ہے چائنا نے بڑی سگنیفیکنٹ لیپ سے فائٹ کی۔ اچھا، کوئی لیپ شیپ میں آپ کو بتاؤں کوئی لیپ سے نہیں فائٹ کیا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک لہر ہے، دیکھیے ایک سیلاب ہے، وہ آیا نکلا جا رہا ہے۔ ابھی اگر آپ پروجیکٹڈ سکور دیکھیں، نہیں، اس سے زیادہ تو گندے پانی نے کیا اور کر رہا ہے، اس سے زیادہ ڈرگز کر رہی ہیں۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ چائنا میں کل 17 بندوں کی ڈیتھ ہوئی اور کافی کم لوگوں کا نئے کیسز کا ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لہر تھی وہ چائنا کی ختم ہو رہی ہے اور وہ لہر اٹلی کی طرف چلی گئی ہے اور ایران کی طرف چلی گئی ہے، پاکستان کی طرف آ گئی ہے۔ پاکستان میں 16 لوگ ہیں جن کو کرونا کا ڈائگنوسس ہے۔ جو ہے ابھی جو ٹریول ایڈوائزری آئی ہے نا، امریکن کالج آف سرجن کے ساتھ میری ایسوسیشن ہے، انہوں نے اپنے سارے اسٹاف کو جو ہے کہ اننیسیسری ٹریول جو ہے وہ کینسل۔ اچھا، یہ غلط ہے۔ دیکھیں، لائف کو جو ہے اموبلائز کرنا اس وجہ سے کہ کہیں چائنا میں کرونا کا وائرس ہے، آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اچھا اپنی جو قوت مدافعت ہے اس کو 5% بڑھا لیں۔ اگر آپ اپنی قوت مدافعت کو 5% بڑھا لیتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کو نہ صرف کرونا سے فرصت ہو جائے گی بلکہ اور بہت ساری بیماریوں سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ 5% قوت مدافعت بڑھانا۔ جی، آپ نے کچھ کہا؟ قوت مدافعت، امیونٹی، یعنی پاور، اندر کی ڈیفنس کی پاور، یعنی اندر جو ڈیفنس ہے نا اس کی جو پاور ہے وہ بڑھا لیں۔ اور ڈیفنس کی پاور بڑھتی ہے جب بندہ شک شک نہیں کرتا۔ اب شک شک تو نہیں ہوتا، کوئی ہوتا ہے؟ پہلے بھی نہیں ہوتا؟ نہیں، پہلے تو ہوتا تھا، پہلے تو۔ ویسے ریکوری پیشنٹس کے لیے سب سے اچھی ایڈوائس کیا ہے ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہوتے ہیں؟ ریکوری پیشنٹس کے لیے سب سے اچھی جو ایڈوائس ہے وہ ہے کہ پیٹ پہ سے کپڑے اٹھا دیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ آنیسٹ ہو جائیں اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں، ایکسیپٹ کر لیں، آپ کو اگلے سینے سے لگا لیں گے۔ جب آپ کہتے ہیں نا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے یہ کر لیا، میں نے بیڑا گرک کر لیا، مجھے معاف کر دیں، جب آپ اس طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت پیار ملتا ہے، بہت محبت ملتی ہے، اس سے امیونٹی ملتی ہے۔ لیکن ڈینائل میں رہنا اور گھر والوں کو کھپاتے رہنا، اس سے مسئلے کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ول پاور سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک پوری سائنس ہے جو کہ آپ کی مدد کرتی ہے، پورا طریقہ کار ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے، اور اس سے امکانات بڑھتے ہیں کہ آپ بہتر زندگی کی طرف چلے جائیں گے، اس سے امکانات بڑھتے ہیں کہ خوشیاں آپ کے گھر کا رستہ دیکھ لیں گی، اس سے امکان بڑھے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نشے سے محفوظ ہو جائیں گی۔ اور گھر والے یہ انتظار نہ کرتے رہیں کہ کب ہمارا ٹھیک ہوگا مریض تو ہم خوش ہوں گے۔ وہ آج بھی خوش ہو سکتے ہیں، وہ آج بھی کام پہ جا سکتے ہیں، وہ آج بھی رشتہ داروں کی خوشیاں غمیاں اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ وہ انتظار نہ کریں کہ جب کبھی ہمارا مریض ٹھیک ہوگا اس پہ سٹیمپ لگ جائے گی، اس کے بعد پھر ہم کاروبار پہ جائیں گے۔ آپ میں سے کسی نے کاروبار تو نہیں چھوڑا ہوا اپنی اولاد کی خاطر جو نشے کی بیماری میں؟ آپ میں سے کسی نے کاروبار تو نہیں چھوڑا ہوا؟ سر آپ کاروبار کی بات کریں، دن میں تھوڑا سا موڈ خراب تو ماما نے کھانا نہیں کھایا۔ کھانا تو نہ کھان 4 دن تک خیر ہے۔ جی، اچھا، ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ، ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ 2 ਕੁ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ।
یہ جو آپ اس سے پیار بہت کرتی ہیں نا، یہ نہ کیا کریں. یہ جو ہے اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ڈونٹ اوور ڈو اٹ. یہ سائنسدان کہتے ہیں. اس کی بات تو سنیں نا. اب یہ دیکھیں کل 14 گھنٹے مجھے تکلیف دے کے تو آج مجھے کہتا ہے راستے میں آتے ہوئے نا، کہتا ہے ماما میں 2 دن سے ایک بات سوچ رہا ہوں نا. میں نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے میں منگنی نہ کروا لوں. تو میں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہاں کروا رہے. کہتا نہیں ماما میں سیریس کہہ رہا ہوں. یہاں پہ آتے اسٹاپ ہو گیا. یہاں آپ یہ نہیں بات میں نے سن لیا. اب آپ اس کو بتائیں نا، آپ کس کو سمجھایا. کڑی دے پیو دا نا رمضان ہے. کون ہے بھائیو؟ اچھا اے کی تہاڈے ذہن چ نفیس آئیڈیا آیا؟ تہاڈے ذہن چ خیال کیویں آیا کہ کوئی کڑی تہاڈے نال بیاہ کرن لئی تیار بیٹھی ہے؟ کہتے میں مرم لگا رہا تھا اپنے زخم پہ جو. لیکن یہ کل کا جو تجربہ آپ کو ہوا ہے اس سے آپ نے سیکھا کیا؟ سر ایک تو میں کافی زیادہ گلٹی ہوں اور میں نے سب کے آگے اس طرح سے بتایا. مجھے پتا ہے میں سب کے آگے چہرہ بھی نہیں کھا سکتا. میں سامنے کے آگے بات کیسے کر رہا ہوں. مما کو بھی صرف 14 گھنٹے کا پتا ہے. ابھی پچھلی کوئی بات نہیں پتا. پر مجھے یہاں بتا کے مجھے کافی ریلیف محسوس ہوا. اور دوسرا میری 2-3 مہینے سے روٹین ہے آفیشیل بھی اور فٹنس کے حوالے سے بھی، اس میں مجھے کافی گلٹی فیل ہوا کہ مجھے نہیں ایسا اسٹیپ لینا چاہیے تھا. حالانکہ میں 3-4 دفعہ پہلے بھی بیٹھ گیا. دیکھیں نا، آپ کو یہ سمجھ لگی کہ نشے کا معاملہ سب سے پہلے آپ کا معاملہ ہے، ماں کا بعد میں ہے. پہلے آپ کا اپنا معاملہ ہے. نہیں پہلے آپ کا ہے. پہلے آپ کا ہے. ماں کا اس وجہ سے ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہو. پہلے آپ کا ہے، لیکن چونکہ وہ ماں ہے تو اس کا بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو مین سٹیک ہولڈر ہے وہ آپ ہیں. کیونکہ وقت گزرتا رہتا ہے، پلوں کے نیچے پانی گزرتا رہتا ہے. ابھی آپ کی والدہ خیال کرتی ہیں اور ماموں خیال کرتے ہیں یا دیگر فیملی ممبر خیال کرتے ہیں. آپ نے ایک نمونہ دیکھا کہ مجھے کتنا ترلا کرنا پڑا کہ دیکھیں سمیر کی بیوی کو میں نے کہا کہ ذرا ہاتھ تھولا رکھو، اپنی زندگی کو ضرور بہتر بناؤ. میں نہیں کہہ رہا نہ بہتر بناؤ، اپنی زندگی کو بہترین بناؤ، اپنی ویلیو کو بہترین بناؤ، اپنی ویلیو کو بڑھاؤ. میں خواتین کو یہ بھی کہتا ہوں کہ انہیں گھروں میں اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہیے. یہ سیکھنے کا کام ہے. یہ آپ کو کوئی مفت میں نہیں دیتا ویلیو. سٹاک ایکسچینج میں دیکھیں چیزوں کی ویلیو نیچے جا رہی ہوتی ہے، چیزوں کی ویلیو اوپر جا رہی ہوتی ہے. آپ زبردستی اپنے کسی پروڈکٹ کی ویلیو اوپر نہیں لے جا سکتے. یہ دنیا ویلیو اوپر لے جاتی ہے یا نیچے لے جاتی ہے بیسڈ آن واٹ وی ڈو. تو اپنی ویلیو خواتین کو اوپر لے جانے کے لیے کچھ تھوڑا سیکھنے کی ضرورت ہوگی. ان کو تھوڑا ایلیوسو ہونے کی ضرورت ہے. ایلیوسو، آپ میں سے کوئی بتائے گا ایلیوسو کا کیا مطلب ہے؟ خواتین کو تھوڑا ایلیوسو ہونے کی ضرورت ہے. جی اور کوئی؟ جی ایلیوسو کا کیا مطلب ہے؟ ایلیوسو نہیں، ایلیوژن سے نہیں ہے. ایلیوژن آئی سے ہے، یہ ای سے ہے. ایلیوسو جی ہاں جی، تھوڑا ہاتھوں سے پھسلنے والی، جیسے مچھلی پکڑے تو نکل نہیں جاتی. اور اسے جانا چاہیے کہ نہیں؟ جس دن تک ذہن میں کریونگ کی رمق باقی ہے نا، شادی کا کوئی مطلب نہیں. کیونکہ اسے ضرورت نہیں ہے شادی کی. اس وقت اس کو ضرورت ہے اپنے آپ پہ کام کرنے کی، اپنے آپ کو شادی کے لائق بنانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ لڑکے اپنے آپ کو شادی کے قابل نہیں بناتے. ان کی مائیں پھر بھی ان کے لیے چاند سی دلہن کا خواب دیکھتی ہیں. یہ کہتے دے آر سو لکی بینگ اے بوائے. اٹ از سو لکی کہ مائیں یہ خواب دیکھتی ہیں کہ چاند سی دلہن کہاں ہے، میں اس کو گرین لگاؤں. ماؤں نے گرین لگانا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ ماؤں سے بھی میری بڑی ایک التجا ہوتی ہے کہ نہیں، آپ اپنے بچے کو اس قابل تو پہلے بنائیں کہ پھر اس کی شادی جیسی ذمہ داری کو آپ نبھائیں.
لیکن چونکہ قدرت کے نظام میں کچھ ایسا ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے کم ہوتے ہیں، اور لڑکے پھر جنگوں میں بھی کام آ جاتے ہیں، ان کی شاید عمریں بھی کچھ ایسی ولنریبل ہوتی ہیں، اور ریشو جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو بہت بہترین لڑکیوں کے لیے اس طرح بہترین لڑکے موجود نہیں ہوتے. میں ایک ٹی وی گرہنٹ آئیں بس میں آپ کو بتاؤں، میں کئی دفعہ ٹیلی ویژن پروگرام میں صاف کہہ دیتا ہوں اور پھر بڑے ریئیکشنز بھی آتے ہیں، بڑی ای میلز بھی آتی ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا کہ میں نے کہا لڑکیوں کے لیے شادی کوئی عزت کا کام نہیں ہے. ہاں لڑکیاں چاہیں تو اسے عزت کا کام بنا سکتی ہیں، اور یہ انہیں شادی سے پہلے اس ٹریننگ سے گزرنا ہوگا جس سے کہ وہ اپنی شادی کو عزت کا کام بنا سکیں. میں تو بالکل یہ اکثر ٹی وی پہ ابھی بھی پروگرام موجود ہیں، کم از کم 50 پروگرام موجود ہیں یوٹیوب پہ جن میں بتایا ہوا ہے کہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو رشتے ناتے چنتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے، جب آپ کسی کو زندگی کا ساتھی بناتے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے لڑکیوں کو صلاحیت ملنی چاہیے اسکول کالج میں اور یونیورسٹی میں. آپ کے لیے میں صرف بطور خاص کہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا نا پیار کم کریں، اور جو ہدایات ہم آپ کو دیتے ہیں اس کے اوپر اسٹرکٹلی عمل کیا کریں. یہ جو آپ کو ٹرک کرتا ہے تو اس کو ٹرک نہ کرنے دیا کریں. دیکھیں میری نظر تو صرف پروگرس پہ ہے، میری نظر پروگرس پہ ہے. میں پرفیکشن کے پیچھے جاتا ہی نہیں. آپ پرفیکشن کے پیچھے جاتی ہیں تو صدقے واری جاتی ہیں. اگر آپ پروگرس کے فرق کو سمجھ لیں، پروگرس ہے کل سے آج بہتر ہونا. اگر میں کہوں کہ آج شہریار 3 ماہ پہلے کی نسبت بہتر ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ مانیں گی نا؟ پر یہی بات ہے ماننے کی کہ 3 مہینے کی نسبت واضح فرق ہے، بہت بہتر ہے. کل جو اس نے کیا ہے وہ بہت برا کیا، مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے، اور اس کو میرے سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے. تو جو کام اتنا تکلیف کا کام ہو وہ کرنے کا کام تو نہیں ہے، جس سے سب کو تکلیف ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کہیں بھی جائیں گے نا تو آپ سمجھیں کہ وہاں بھی کوئی ہو سکتا ہے، جس بندے نے آپ کو انوائٹ کیا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مولوی ثناء اللہ ہو، لیکن اس کے آگے جو مہمان ہیں نا ان کے بارے میں بھی بی کیئرفل، کیونکہ دوستوں کے دوست بھی آپ پہ اثر رکھتے ہیں. کبھی آپ نے سڑک پہ بھینسوں کو جاتے دیکھا ہے؟ بھینسوں کا ایک ریوڑ سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے، تو ایک بھینس جو ہے نا وہ رائٹ کو مڑتی ہے تو باقی ساری بھینسیں رائٹ کو مڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کے درمیان کوئی ٹیلی پیتھی ہے؟ کبھی آپ نے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے دیکھے ہیں جو فارمیشنز میں اڑتے ہیں اور جب وہ مڑتے ہیں تو سارے ہی مڑ جاتے ہیں؟ تو کیا آپ کو کبھی اس بات کا سمجھ آتی ہے کہ ان کے درمیان کیا رابطہ ہے؟ پانی میں مچھلیاں کیسے فارمیشن بناتی ہیں، اسی طرح انسان بھی فارمیشن بناتے ہیں. تو آپ کے دوست کا دوست اور دوست کے دوست کے دوست کا دوست اور وہ آگے، وہ سارے آپ پہ اثر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے دوست کا آپ کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا آپ کے دوست کے دوست کے دوست کا آپ کے اثر ہوتا ہے. یعنی آپ کا جو بالکل ساتھ کھڑا ہے نا اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا، پر اس کا آگے جو دوست ہے، جو اس کا آگے دوست ہے، جو اس کا آگے دوست ہے، اس کا آپ پہ زیادہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ فیشن کہاں سے چلتے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ جو فیشن چلتے ہیں فرانس سے چلتے ہیں، اور فرانس سے اگر آج کوئی فیشن چلے گا تو کل صبح شیخو پورے پہنچا ہوگا. حیرت انگیز. آپ دیکھیے کتنی تیزی سے یہ فیشن پھیلتے ہیں انسانوں کے درمیان، کیونکہ آپ کے دوست کا دوست کا دوست کا دوست جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر ڈال رہا ہوتا ہے. تو پھر تھوڑا سا تو کیئرفل رہنے کی ضرورت ہوگی. ہاں یہ جو آپ کی چوائس ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ اس کمرے میں جو فیملیز آتی ہیں ان کے جو بیسٹ فرینڈز ہو سکتے ہیں وہ اسی کمرے کے لوگ ہو سکتے ہیں.
لیکن جو پیشنٹس فالو اپ میں آتے ہیں ان کو تھوڑا سا پک اینڈ چوز کرنا چاہیے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کا دکھ درد سمجھنے لگا ہے تو آپ اس کے تھوڑا قریب ہو جائیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے اور والدین کو میں نے تنگ ہی کرنا ہے تو آپ اس سے تھوڑا دور ہو جائیں. اور مجھے ایسے پیشنٹس ہیں جو مجھے بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ فلاں مریض جو تھا نا وہ مجھ سے یہ غلط بات کر رہا تھا, تو میں کہتا ہوں شاباش تم مجھ سے دور ہو جانا. بالکل ایگزٹ لے دینا چاہیے, کوئی لحاظ کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جب آپ نے جان بچانی ہے اپنی جان بچانی ہے تو آپ کسی کو کہہ دیتا ہے کہ اچھا پھر ملیں گے, اللہ تمہیں سلامت رکھے, چلو آگے چل جاتے ہیں. اور آپ بڑے اچھے طریقے سے کہتے ہیں یار آپ برا تو نہیں مانیں گے اگر میں آپ کو کہوں کہ ایسی باتیں نہ کریں. یعنی آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ برا تو نہیں مانیں گے اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں. اور یا اگر آپ کہتے ہیں کہ یار میرے والد نے مجھے ایسی باتیں کرنے سے منع کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ یار میرے والد نے یہ منع کیا, کہتے ہیں یار تم ابھی بھی ممی ڈیڈی بوائے ہو. جی مجھے نا 5 سال کے بعد نا ایک میرے کزن کا دوست ملا, بھی میری کزن کی شادی, میں نے اس سے ہاتھ ملایا کہ روشن وہ کرنٹ نہیں ہے. جم خانہ میں کھڑے تھے تو میں کہ وہ کرنٹ تو واقعی نہیں ہے, تو کہنے لگے نہیں, کہنے لگے وہ آپ کے اندر وہ کرنٹ نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں علاج سے گزرا ہوں, میں نے اپنی ساری چیز بتائی اور اس طرح مجھے الکوہولزم ہوا اور اب میں 2 سال سے قدرے بہتر ہیں حالات. تو وہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اور میرا کزن مل کے شراب پینے لگے اس وقت. وہ میرے سے چھپ کے شراب پی رہے تھے. مطلب ایک وقت آپ کے آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ وہ آپ مطلب مجھ سے چھپ کے پی رہے تھے, تو وہ آپ کو اگر اپنی آپ کیفیت بتا دیں تو اگلے بندے خود شرمندہ ہو جاتے ہیں. وقت کے ساتھ دیکھیے آنیسٹلی ماننا پڑتا ہے نا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آپ میں وہ کرنٹ نہیں ہے تو آپ نے مان لیا کہ نہیں ہے کیونکہ میں اب کرنٹ پیتا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے میں کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ چائے چھوڑی ہے تو مجھ میں بھی وہ کرنٹ نہیں ہے, تو میں نے ضرور کرنٹ مارنا ہے. مطلب میں اس طریقے سے گرم جوشی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ اس طرح گرم جوش نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں کہ اچھا چلیں جیسا ہے گزارا کریں. لیکن فائدے بہت ہیں. آپ 100 غلط ڈیسیژن کرنے سے بچتے ہیں. جب آپ ڈرگ لے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی, چاہے وہ چائے ہو, آپ غلط فیصلے کرتے ہیں, آپ اوور ایمبیشس ہو جاتے ہیں, آپ گرم جوشی میں غلط فیصلے کرتے ہیں, آپ خوشی میں غلط فیصلے کرتے ہیں, آپ ایسے توانائی ضائع کرتے ہیں جیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر آپ کو اوریجنل وجہ پتہ ہو کہ آپ نے کیوں نشہ چھوڑا تھا, اگر آپ کو اوریجنل وجہ کا پتہ ہو تو آپ کو کوئی افسوس نہیں ہوتا. چائے کا آپ نے اتنا زیادہ ذکر کر دیا ہوا کہ اب چائے جب بھی پیتے ہیں تو گلٹی کا ناٹ اے بیڈ آئیڈیا, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چائے زیادہ دیر نہیں چلے گی. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں چائے نہیں اب چلتی, وہاں کافی چلتی ہے, کیونکہ چائے سے اب ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں میں نے نہیں کہا چائے پینا الاؤڈ نہیں ہوگا. ہاں دیکھیں اگر کسی ایک کو بھی فائدہ ہو جائے, میں اس لیے شیئر کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اچھا یا برا ہوتا ہے ہمیں شیئر کرنا چاہیے. اگر ہم چھپا کے رکھتے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے, اگر ہم چھپا کے رکھتے ہیں تو نہ ہم اپنے ساتھ اچھا کرتے ہیں نہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سب کو بے بسیاں ہوتی ہیں, ہم سب کو مجبوریاں ہوتی ہیں, ہمیں اپنی بے بسیوں کو بھی شیئر کرنا پڑتا ہے کیونکہ بے بسیاں ہم سب کو ہوتی ہیں. اور کئی دفعہ ہم بے بسی سے بہت دل ملاتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ امریکہ کی بے بسی آپ کو نظر آتی ہے جب طالبان سے مذاکرات ہوئے؟ جو مرضی کرو ہاں بے بسی, سمپل بے بسی. مان لیا نا انہوں نے, ڈٹائی سے چاہتے تو نہ مانتے, آخر اتنے سال نہیں مانا. لیکن انہوں نے کہا جی یہ پنگا کی ہے کہ امریکہ تو تسی آ کے تے افغانستان دے وچ لڑو.
وہ کہتے جی ہم جا رہے ہیں, جاتے جاتے کہہ گیا ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے کہہ گیا, کہتے ہیں اسی کافی دہشت گرد مارے نے, ہوں تسی اپنے باقی دے آپ مار لو. صاف لفظوں میں کہا جی باقی دے تسی ہوں آپ پہ مار لو. تو غلط فیصلے ہو جاتے ہیں. ان غلط فیصلوں کی وجہ زیادہ تر اس کے پیچھے ڈرگز کا ایشو ہوتا ہے. چائے بھی ایک ایسی ڈرگ ہے جو کہ غلط فیصلے کراتی ہے اور آپ کی جو نیند کی خواہش ہے اس کو کم کرتی ہے, آپ کو فالز میسیج دیتی ہے کہ آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں جبکہ آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو ایک فالز میسیج دیتی ہے کہ آپ کو نیند نہیں آئی ہوئی جبکہ آپ کو نیند آئی ہوتی ہے. اور ایکچولی کافی میں کیفین ہوتی ہے صرف, چائے میں کیفین کے علاوہ 2 کیمیکل اور بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ خام خواہی پھر چائے کی وجہ سے پیتے ہیں. وہ ہے تھیوفلین اور تھیوبرومین, 3 ہے کل, کیفین, تھیوفلین اور تھیوبرومین. اور یہ ہمارے بہت سارے سسٹمز کے ساتھ انٹرفیئر کرتی ہے چائے, اور میں نہیں کہہ رہا کہ چائے چھوڑ دیں, آگے کا کوئی منصوبہ رکھ لیں, یعنی 6 مہینے بعد, سال کے بعد اگر آپ سوچیں کہ آپ چھوڑ دیں تو یو وڈ بی ریڈی. جی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ خراب کر لیں, یعنی اس میں چینی ڈالنی چھوڑ دیں. اگر چینی ڈالنی چھوڑ دیں گے تو اس کا ذائقہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں دودھ پتی ڈالنی چھوڑ دیں, اس کو تھوڑا سا وائٹنر ڈال لیں تو اس سے آپ کا رشتہ اس کے ساتھ اور کمزور پڑ جائے گا. اور اس کو پکانا چھوڑ دیں کیونکہ جب تک زہریلی نہ ہو چاہے مزہ نہیں آتا. سر نارمل زندگی میں ایک سوال عموماً اپنے آپ سے پلیئر کھیلتے ہوئے گیند کرواتے ہوئے کرتا ہے کہ میری لائن آف لینتھ صحیح رہے گی, یا اسی طرح دفتر میں کام کرتے وقت اپنے آپ کو آٹو سجیشن. تو کیا سر یہ جو ریکورنگ پیشنٹ ہے کسی قسم کے آٹو سجیشن اس کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں یا لازماً دیکھیں, ہم جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم اس قسم کے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں مجھے بتائیے کہ اس ہال میں اگر اس وقت بھی ووٹنگ کرائی جائے تو جو نشے سے نجات کا ذہن رکھتے ہیں وہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور جن کا ابھی ذہن نہیں بنا خاموشی سے ان کا ذہن بنتا ہے. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ میں نے کسی کو نہیں کہا, میں نے ندیم نور صاحب کو نہیں کہا کہ چائے چھوڑ دیں, ندیم نور صاحب نے چھوڑ دی. میں نے عطائے عزیز کے فادر کو نہیں کہا, انہوں نے بھی میرے پھاڑتے نہیں لئی. چھوڑ نہیں, ایڈی چھیتی آلا نہ کرو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایک ماحول ہے جو قدرتی اطمینان اور سکون کی طرف لے جانے والا ہے, اور سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اس سے ہم بینیفٹ کرتے ہیں. یعنی اس آڈیٹوریم میں آ کے بات کرنے سے پہلے اور بات کرنے کے بعد اگر کوئی پیمانہ ہوتا جس سے ہم ناپ سکتے تو ضرور فرق پتہ چلتا کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے. کہ یہاں پہ بات کرنے سے فرق پڑتا ہے سکون کو, اور یا واک کرنے سے فرق پڑتا ہے سکون کو, یا پھر کتابیں پڑھنے سے فرق پڑتا ہے سکون کو. اور وہ جو ایک چیز تھی کہ پہلے کھانا پینا بڑا, ہر وقت کوئی چسکولا پن, مٹن کڑھائی ہوئے گی تو پھر گزارا ہوئے گا, یعنی ہر وقت سوچتے رہنا کہ شام نو کی کھانا ہے, کل سویرے کی کھانا ہے, کل دوپہری کی کھانا ہے, مطلب ہر وقت کچھ نہ کچھ تکلیف لگی رہتی تھی. تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ وہ چیزیں, کیونکہ کوئی ایک ہی دکھ دنیا میں نہیں ہے کہ جی بندہ چرس پیتا ہے تو یہ دکھ ہے. میرے خیال میں چائے پیتا ہے, چرس پیتا ہے, ایک ہی بات ہے. اوور ایٹنگ کرتا ہے, ایک ہی بات ہے. ورکوہولک ہے تو ایک ہی بات ہے. اپنے ایک ہی بات ہے, نہیں ہے ہی ایک بات. نہیں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائے ضرور پیئے, لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں, کوئی کسی کی چائے نہیں بند کر سکتا. نہیں ایسا نہیں وہ کرے گا, لیکن اگر آپ خود چاہیں گی تو کریں گی. لیکن فی الحال میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ پیدل چلا کریں. یہ جو جتنا آپ پیدل چلیں گی اتنا آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا
یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیدل تو مسٹ ہے، پلس ڈائٹ پہ کام کریں، خدا نہ خواستہ کوئی بلڈ پریشر وغیرہ ہے تو اس پہ کام کریں، اپنی نیند پہ کام کریں، راتوں کو اٹھ کے اس کو نہ چیک کیا کریں. کرتی ہیں؟ نہ کیا کریں جی، راتی چیک کر دیتا ہوں. جی کیوں کا جواب ایکچولی آنکھیں نیچے کرنا ہوتا ہے. کیوں کا جواب شرمندگی ہوتا ہے. دیکھیں سمجھاتے تو یہی ہیں کہ اپنی اپنی زندگی کو سنبھالنے کی ہم کوششیں کرتے رہیں تو ہمارے قریب کے لوگ بھی ہم سے بینیفٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنی اپنی زندگی کو سنبھالنے کی کوشش کرتے رہیں. مجھے سنا رہا ہے نا، میں سے پوچھتی ہوں کیوں گئے تھے بھائی، وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا. مجھے کہتا ایک ڈیفالٹر کے پاس کیا جواب ہے؟ ڈیفالٹر ہے نا، ڈیفالٹر سمجھتے ہیں آپ، جنہیں بجلی دا بل ٹائم سے نہیں دیتا تو انہوں 10% اتنے پی جائے گا تو وہ ہن کیوں دا تو پھر کوئی جواب نہیں نا. کیوں دا جواب تو جرمانہ ہے. مطلب اگر یہ آپ کی مرضی کے بغیر باہر جاتا ہے یا ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو کوئی جرمانہ پاؤ، پانڈے تو آؤ یہ کو. ہوں تھوڑے دل نو کچھ ہو رہا ہوگا کہ میرا پتر کیوں پانڈے تو ہے. یہ ماؤں کو بڑا ہوتا ہے، میرا پتر جتھے مرضی تولیہ سٹے، میرا پتر جتھے مرضی جراباں سٹے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ نہ کیا کریں. اپنے بیٹوں کو خاص طور پر جو بھی 3 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، ان کو کسی ذمہ داری میں ڈالیں. ان کے نکلے آنکھوں میں آنسو، انہیں پتہ چلے کہ دنیا کیا ہوتی ہے. ان سے برتن دھلوا کے کہیں اتھے رکھی جا. کہ کس طرح وہ ذمہ داری لیتے. میری بیٹی بہت شرارتی ہے تو ایک ایمبیسی کے باہر نا میں اس کی والدہ اندر چلی گئی تو میرے چکر لگوائے. میں نے کہا پاپا کے پاسپورٹ سنبھالو. She kept it till وہ گاڑی میں جا کے اس نے کہا پاپا میں آپ کو ہینڈ اوور کریے. And she just spoke. ہاں دیکھیے جب بھی آپ ذمہ داری بچوں کو دیں گے اور کچن میں ماں کام کر رہی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کوئی مدد کرے. یہ نہیں ہے کہ بیٹیوں کو کہو کہ تم نے دوسرے گھر جانا ہے اور بیٹے نے ادھر ہی رہنا ہے تو اس کو ویسے ہی رہنے دو. بیٹوں کی تربیت میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں عورت مارچ نکلا تھا، میں اگر یہ خام خواہ اصل میں یہ سب عورتوں کا ہی کیا دھرا ہے کہ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو وہ اس طریقے سے چوڑ چانن کرتی ہے. مطلب کون کرتا ہے بچوں کو چوڑ چانن؟ مجھے بتائیں. اگر مائیں بچوں کو ٹھیک رکھیں اور ان کو بتائیں کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے تو ان کی جرت نہیں کہ وہ جوان ہو کے تو جب شادی ہو تو اپنی بیوی کو وہ تنگ کریں. کہیں پیچھے ماں کی شے ہوتی ہے، کہیں پیچھے شے ہوتی ہے ماں. اور ماں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں شے دے رہی ہوں. جب وہ لاڈ کر رہی ہوتی ہے نا، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، یہ جب میرا میرا ہم بہت کرتے ہیں نا ایک دن بہت جھٹکا لگتا ہے. نہیں جد تک باقاعدگی نال پانڈے تو پہنچنا نا دلچسپی لوے، اور جد تک تانوں چاہ بنا کے نہ دے، تانوں کٹے نہ، جد تک تہاڈی خدمت نہ کرے ایدا بیاہ بالکل نہیں کرنا. کیوں بھی ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں آج سے شروع کریں. آج کیونکہ یو ہیو ٹو کوالیفائی فار ایوری تھنگ. آج سے شروع کریں. لیکن آپ کو پھر ہوگا ہائے میرا بچہ پانڈے تو ہوندا ہے، ہائے میرا بچہ. نہیں نہیں برتن کیوں نہیں دھلائے گا؟ میں بتاتا ہوں کہ جو بندہ برتن دھوتا ہے نا، جو دیکھیں جو بھی بندہ ڈرٹی، دیکھا نا گل. ہاں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈرٹی ورک ہوتا ہے نا، یا غور سے میری بات سنیے گا، جب تک ہم ڈرٹی ورک نہیں کرتے ہم عاجز نہیں بنتے. جب ہم ڈرٹی ورک کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، جب ہم برتن دھوتے ہیں، جب ہم جوتے پالش کرتے ہیں، جب آپ کمرے کی گرد و غبار کو ٹھیک کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ڈرٹی ورک کرنے کا ثمر یہ ہے کہ آپ کو او سی ڈی نہیں ہوتی، آپ کو فوبیاز نہیں ہوتے، آپ دلیر ہوتے ہیں، آپ بزدل نہیں ہوتے. کیونکہ جتنا ڈرٹی ورک کرنے سے انسان دلیر ہوتا ہے کسی چیز سے دلیر نہیں ہوتا. ورنہ لوگوں کو آج کل کراچی میں اس قدر زیادہ فوبیاز ہیں، کراچی میں زیادہ تر لوگ گھر سے نہیں نکلتے. کراچی میں بہت لوگوں کو خوف ہے.
وہ ایئرپورٹ پہ جا کے جہاز پہ بیٹھتے ہوئے ان کی جان نکل رہی ہوتی ہے، کیونکہ پچھلے 25 سال کراچی والوں کے اوپر بڑے برے گزرے ہیں. وہ ہاتھ میں موبائل پکڑ کے باہر نہیں نکل سکتے، وہ باہر سڑک پہ بغیر وجہ کے چلتے ہی نہیں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا حل کیا ہوتا ہے، ڈرٹی ورک. کہ اگر آپ اپنے واش روم کو بھی خود صاف کریں اور اپنے برتنوں کو بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر روز سارا دن یہی کام کرتے رہیں، لیکن جیسے شام کو آپ تھوڑی دیر کے لیے جم جاتے ہیں اور ورزش کرتے ہیں تو اس سے آپ کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، تو شام کو دفتر سے آئے تھوڑی دیر کے لیے پانڈے دھو لیے. بہت اچھا کرتے ہیں آپ. بلکہ میں عبدالسلام کو کہوں گا، نہیں عبدالسلام نہیں کرتا، عبدالسلام صاحب آدمی ہے. جی میں نے اب اس نے شروع کیا. بہت اچھا کرتے ہیں، میری بلیسنگز ہیں آپ کے لیے. میں کہہ رہا ہوں میری بلیسنگز ہیں آپ کے لیے. کمرہ صاف رکھنا سر، دیکھیں جی بات یہ اپنے آپ کو صاف رکھنا اور کمرہ صاف رکھنا. کمرہ صاف رکھنا، اپنی گاڑی صاف رکھنا، اپنا کمپیوٹر صاف رکھنا، اپنا سیل فون ان آرڈر رکھنا. اس کا وہ ٹوٹے ہویا ہوتا ہے لوگوں کا سیل فون، ڈگ کے برا حال ہوتا ہے. مطلب یہ چیزوں کو بڑی ڈیلیکیسی سے لے کے چلتے ہیں. آپ کو سمجھ لگی کہ گلدان کس لیے ہوتا ہے؟ گلدان کس لیے ہوتا ہے مجھے بتائیں. نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں گلدان کس لیے ہوتا ہے؟ اس میں گل رکھنے کے لیے ہوتا ہے نا، اس کو گلدان کہتے ہیں کہ اس میں گل رکھنے کے لیے ہوتا ہے. تو کیا آپ کے اندر ہمت ہے کہ پیچھے ابو کی طرف دیکھ کے کہے کہ ابو آئی ایم سوری، میں ایسا کرتا رہا، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا یہ میں کیوں کر رہا ہوں، میں بیمار تھا. تکو ادھر، تکو تک لو، آئی ایم سوری تے کیا چھڈو، ہس رہے. سمجھ آ گئی جی؟ انہیں ہسدیاں ہاسے دے وچ ہی کیا آئی ایم سوری، ہاسے دی ٹیون دے وچ سی. کہہ لو سوری، کہتا جی سوری. پہنچی؟ تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. رسپانسبل بنا کے زیادہ آپ ایزی